اپنا تعارف کرواتے جائیے ساتھ بات سے پہلے. سید ابرار احمد جی حیدرآباد دکن. جی ٹھیک ہے. حضور سورہ صف کی آیت ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین میں ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق اس آیت کو مراد لیتے ہیں اور ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی اس کو مراد لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر دو کے تعلق سے کس طرح یہ مراد لی جا سکتی ہے اس کی وجہ اس لیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو احمد کا لقب ملا ہے وہ ذاتی نہیں ہے بلکہ ذاتی نام آپ کا غلام احمد ہے، جو اتفاقی حادثے کے طور پر نہیں ہوا بلکہ اس میں آپ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بیان ہوا ہے. تو لفظ غلام احمد کو سمجھیں تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور احمد شان کا آخری زمانے میں ظہور یہ کوئی احمدیت کا نیا دعویٰ نہیں ہے بلکہ گزشتہ اولیاء اور بزرگ یہ بیان فرماتے چلے آئے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک شان احمد ہے اور یہ احمدی شان آخری زمانے میں امام مہدی کے وقت اور مسیح کی نزول کے وقت پوری ہوگی. اس لیے تمثیلاً آپ احمد بھی ہیں لیکن آپ کا احمد ہونا رسول اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے نتیجے میں آپ کو عطا ہوا ہے. اس رشتے کو آپ سمجھتے ہیں یا نہیں؟ جی ہیں؟ جی نہیں سمجھتے؟ سمجھ گئے ہیں. جی. آپ چونکہ حیدرآبادی ہیں آپ جب یوں کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں نہیں کہہ رہے ہیں اس لیے اب میں اس معاملے کو سمجھ گیا ہوں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دو پیش گوئیوں کا قرآن کریم میں ذکر ہے. ایک تورات کی جس میں محمد کے آنے کا ذکر ہے اور ایک انجیل کی جس میں احمد کے آنے کا ذکر ہے. اب اگر مسیح نے اس امت میں آنا ہے تو مسیح کا تعلق احمد شان سے ہے کیونکہ اس نے احمد نام سے پیش گوئی کی ہے اور موسیٰ کا تعلق محمد نام سے ہے اور وہ حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کے پہلے دور میں ظاہر ہو گیا اور شریعت بھی آ گئی. بس اگر مسیحیت میں امت محمدیہ میں ظاہر ہونا ہے تو وہ لازماً احمد کے تعلق میں ظاہر ہوگی. ہر ایک نے اپنا اپنا نام بتایا ہے. موسیٰ نے محمد نام کی خوشخبری دی اور عیسیٰ نے احمد نام کی خوشخبری دی اور اس لحاظ سے سارا معاملہ قابل فہم ہے. اگر قرآن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پہلے احمد نام سے نہ ہوتی تو مسیح موعود پیدا ہی نہ ہوتے. اس لیے سلسلہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے ہی چلے گا. آپ احمد ہیں تو مسیح موعود غلام احمد بھی بنے اور ذلی احمد بھی بنے. اس لیے ہمارے اس دعوے میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. لاجیکلی بالکل قابل فہم ہے اور اس کے سوا اور کوئی تفسیر قابل فہم نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں نہیں ان کو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ مسیح کی آمد ثانی کا قرآن کریم میں کہاں ذکر ہے. یہ عجیب بات ہے. اتنا اہم واقعہ جس پہ آئندہ دنیا کی زندگی اور موت کا سوال ہو اس واقعہ کا قرآن میں ذکر نہیں حدیثوں میں ذکر ہے. اگر اس احمد کی وہ تشریح مسیح کی آمد ثانی کے ساتھ ملائیں نہیں تو ان کو کوئی جگہ نظر نہیں آئے گی سوائے اس آیت کے جو وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح قیامت کے ساتھ کے لیے مثل ہوں گے انہ علم للساعہ اور اس سے وہ توڑ کھینچ تانی کر کے مسیح کی آمد ثانی کا ذکر نکالتے ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ ماننا پڑتا ہے کہ ان کے آنے کا اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ آئیں گے اور قیامت آ جائے گی اور دنیا کی صف لپیٹی جائے گی. تو وہ معنی قابل قبول ہی نہیں رہتا کیونکہ وہ معنی قبول کرتے ہی یہ اعتراض اٹھ جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ قیامت اشرار پر آئے گی اور مسیح کے آنے کے 40 سال کے اندر اگر قیامت آ گئی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو رہس شریف لوگ تھے ان کو بھی مسیح اشرار بنا کر واپس جائے گا اور قیامت آ جائے گی یعنی سب اشرار کی صف لپیٹی جائے گی. اس لیے وہ دلیل بنتی نہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں مسیحیت کا محمدیت سے اتصال ہے احمد کی معرفت. اور اسی لیے جماعت احمدیہ میں احمد لفظ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے
لیکن براہ راست نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احمد ثابت ہوئے بغیر حضرت مسیح موعود کا وجود ہی نہیں بنتا. بس وہ لوگ جو غلوف سے کام لیتے ہیں اور یہ بحث کرتے ہیں غیر احمدیوں سے کہ یہاں مسیح موعود مراد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں، وہ درست وہ حضرت مسیح علیہ السلام کا منشا نہیں سمجھے. یہاں وہ احمد شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے جس نے آخری زمانے میں ظاہر ہونا تھا، اور اسی احمد شان کو یہ کہا جائے گا کہ تم مسلمان نہیں ہو. یہ استدلال تھا مسیح موعود علیہ السلام کا. یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احمد شان مراد ہے جس نے آخری زمانے میں رونما ہونا تھا. اور دلیل آپ نے یہ بنائی کہ اس کو تو بلائیں گے کہ تم مسلمان ہو، اور وہ یدعو الی الاسلام والی دلیل من اظلم ومن اظلم ممن افترى من اظلم ممن دعا الی اللہ نا وہ یدعو الی الاسلام تو یاد ہے درمیان کا وہ من اظلم ممن یدعا الی الاسلام ہے. ہاں من افترا یہ ٹھیک ہے اللہ کذبا وهو یدعو الی الاسلام. افتراء علی اللہ کذبا والا حصہ میرے ذہن سے اتر گیا اس لیے پوچھ رہا تھا. ومن اظلم ممن افتراء علی اللہ کذبا وهو یدعا الی الاسلام. اس ٹکڑے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے استنباط فرمایا کہ وہ احمد جس کو آخر پر آئے گا اس کو اسلام کی طرف بلایا جائے گا، اور اگر وہ جھوٹا ہو تو ضرور ہلاک ہوگا. بس اس کا ازلم نہ ہونا، اس کا جھوٹا ثابت نہ ہونا، کیونکہ وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ کامیاب ہوگا، اس بات کی دلیل ہے کہ بلانے والے جھوٹے ہیں. سمجھے؟ یہ دلیل تبھی بیٹھتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احمدی شان کو آخری زمانے میں ظاہر ہونا مقدر مانا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں. تو یہ سارے استدلال مل کر احمد کی شان آخر زمان کو ظاہر کرنے والے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آخر زمان کو. بس جب ہم کہتے ہیں احمد سے مراد محمد رسول اللہ ہیں تو مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ مراد ہے، اور بعثت ثانیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شکل میں ظاہر ہونی مقدر تھی. یہی وہ دلیل ہے جو وآخرین منہم لما یلحقوا بہم سے بھی مزید ثابت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا ذکر فرمایا ہے کہ آخرین میں بھی آپ ہی مبعوث ہوں گے. بس شان احمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. مسیح موعود کا ظہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آمد کے اس ظہور سے تعلق رکھتا ہے جس کی آخرین منہم میں خوشخبری دی گئی تھی. اس لیے کہیں کوئی تضاد نہیں ہمارے دعوے میں اور ہمارے ایمان میں، بلکہ ہمارے حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق تصور کو قرآن کریم کی آیات کلیتاً مضبوطی سے سہارا دیتی ہیں اور ثابت کرتی ہیں. میں نے آپ کے سوال کا وقت زیادہ لیا جواب کا آپ کے سوال پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے جس کو خوب اچھی طرح سمجھنا چاہیے، ورنہ بعض احمدی نوجوان بھی ٹھوکر تو نہیں کھاتے مگر کنفیوز ہو جاتے ہیں. کہیں احمدیہ لٹریچر میں یہ پڑھتے ہیں کہ مراد مسیح موعود ہیں، کہیں یہ پڑھتے ہیں کہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے، ان دو دعووں کے درمیان، اس کو کس طرح حل کرنا ہے یہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. آپ سمجھ چکے ہیں؟ آپ جزاک اللہ. بیٹھے جی فرمائیے. ڈاکٹر محمود احمد جی ملیر کوٹ سے تشریف لائے ہیں آپ؟ جی. اچھا. آج کل کا اقتصادی نظام اس طرح ہے. آپ دلی میں کام کرتے ہیں؟ ڈاکٹر ہیں دلی میں؟ 4 سال یہاں سروس کی. آج کل میں جے پور میں ایم ڈی کر رہا ہوں میڈیسن. جرمنی میں؟ نہیں، جے پور راجستھان میں ایم ڈی کر رہے ہیں. جی. کس انٹرنل میڈیسن میں؟ موجودہ دور کا اقتصادی نظام اس طرح کا ہے کہ اس میں انٹرسٹ اور موجودہ دور کا اقتصادی نظام اس طرح کا ہے کہ اس میں انٹرسٹ ایک قسم کا کمپلسری ہو گیا ہے، اور پھر
दूसरे बिजनेसेस हैं जिसमें शेयर होल्डर्स का है और इंश्योरेंस कराने पड़ते हैं, कंपलसरी गवर्नमेंट इंश्योरेंसेस हैं। इसके मतलब कई बार तजब्जब हो जाता है कि शरीयत मोहम्मदिया सूद को हराम करार देती है और इवन इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह के मतलब भी थोड़ी मनाही है, तो थोड़ी वजाहत कीजिए ताकि। देखिए, आप दो बातों को मिला रहे हैं। इंश्योरेंस का मसला अलग है और सूद का जो बैंकिंग निज़ाम है इसका मसला अलग है। एक ज़माने में इंश्योरेंस और सूद दोनों इस तरह आपस में पैवस्त थे एक दूसरे के साथ कि एक को दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता था। हर इंश्योरेंस में सूद का पहलू दाखिल था और हर इंश्योरेंस में जुए का पहलू भी शामिल था। इसलिए इंश्योरेंस की वो शर्तें सारी इंश्योरेंस को हराम करार देती थी। बाद में तदरीजी तब्दीलियाँ पैदा हुई हैं और आजकल जो इंश्योरेंस है वो ना सूद की तारीफ में दाखिल है, यानी अक्सर किस्में बाज़ अभी तक हैं, और ना जुए की तारीफ में। क्योंकि जुए की तारीफ ये है कि या आप सब कुछ खो दें या अपने दिए हुए से बहुत ज़्यादा लें। सब कुछ खो देने का जुज़ जुए की तारीफ में दाखिल है। और एक ज़माने में इंश्योरेंस की बिना यही थी कि या तुम सब कुछ खो दो या अगर तुम पहले मर जाओ तो तुम्हें अपने दिए से बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, और अगर पहले ना मरे तो सब कुछ खो दोगे। उस ज़माने में जब शर्तें मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को पेश की गई तो आपने फरमाया कि इसमें जुआ भी है और सूद का उनसर भी, क्योंकि जो रकम जमा होती थी उस पर प्रॉफिट सूद की सूरत में मिलता था, तो दोनों बातें हराम। अब नॉन इंटरेस्ट इंश्योरेंस अवेलेबल है हर एक के लिए। हर शख्स को इख्तियार है कि चाहे तो अपने रुपए पर सूद ले और ऐसी शराइत पर इंश्योरेंस कराए, चाहे तो ना ले। बस जब इख्तियार हो गया तो सूद को हिस्से को अवॉइड किया जा सकता है, उसको नज़रअंदाज किया जा सकता है। बस इंश्योरेंस की अब ये शर्त मज़ीद कि अगर तुम जिंदा भी रहे तो सब कुछ नहीं खोओगे, बल्कि तुम्हारा दिया हुआ तुम्हें ज़रूर वापस मिलेगा। इसको जुए की तारीफ से भी निकाल देता है। इसलिए जमात अहमदिया का फतवा जो आज से 15 साल करीबन पहले जारी किया गया हज़रत खलीफा मसीह सालिस के ज़माने में, वो यही है कि इंश्योरेंस की मौजूदा शक्ल अपनी बहुत सी सूरतों में हराम नहीं है, मगर ये फ़ैसला हम इनफरादी तौर पर लोगों पर नहीं छोड़ते, क्योंकि वो फिर गलती खाएंगे और नफ्स की ख्वाहिश के ताबे गलत फ़ैसला भी कर सकते हैं। इसलिए तरीक़ ये है कि जिसने भी इंश्योरेंस करवानी हो वो उन शराइत को वाज़े करके, जिन शराइत पर वो इंश्योरेंस करवाना चाहता है, जमात के मुफ्ती को लिखे। और वहाँ एक कमेटी बनाई थी हज़रत खलीफा मसीह सालिस ने, जिसमें मैं भी मेंबर था। 3 रुकनी कमेटी थी, मौलवी बुलता साहब, मुफ्ती सिलसिला और मैं, कि ये कमेटी फ़ैसला करेगी कि वो शराइत सूद या जुए का उनसर रखती हैं या नहीं। लेकिन लोगों की तरफ से इस्तफसार नहीं आए और फैसले आज खुद लोगों ने बहुत कर लिए। तो बाद में फिर मैंने इस बात पर जोर नहीं दिया, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाना था। जब मामला खूब खोल दिया गया है और सच और झूठ में तमीज़ हो सकती है, तो अहमदियों को खुद चाहिए कि जुए और सूद के उनसर से बचकर जो इंश्योरेंस करवा सकते हैं वो बेशक करवाएं। जहाँ तक सूद के माली निज़ाम का ताल्लुक़ है, एक बड़ा वसी नौइयत का सवाल है। इसका जवाब अभी मैं अगर शुरू करूँ तो लंबा चला गया किस्सा। इस सिलसिले में बहुत सी गुफ्तगू पहले कर चुका हूँ, और अभी रिसेंटली जो मैंने वहाँ एड्रेस किया था इंग्लैंड में, इस्लाम और दौर हाज़िर के तकाज़े, उसमें एक हिस्से पर मैंने इस पर गुफ्तगू की है। वो लेक्चर अब छपने के करीब पहुंच चुका है। वो जब आएगा तो उससे मुताले से आपको ये साबित होगा कि सूदी निज़ाम नहीं जीता, ना जीत सकता है, बल्कि लाजिमन बनी नौ इंसान को आखिर हलाकत की तरफ लेके जाएगा। और इक़्तिसादी लिहाज से इसके क्या शवाहिद हैं, ये बातें मैंने उसमें डिस्कस की हैं।
تو جب وہ چھپے گا، چونکہ بہت لمبا مضمون ہے اور گہرا ہے، اس لیے ابھی میں اس کے اوپر کچھ مزید نہیں کہنا چاہتا. شکریہ. ایک سوال اور جی چندہ جات کے متعلق ہے سوال. جی. جو چندہ جات کی شرح ہے وہ اب دو طرح کے ملازمین ہیں. کچھ ملازمین کو گورنمنٹ کی طرف سے الاؤنسز ملتے ہیں اور دوسری فیسلٹیز ملتی ہیں. تو چندہ کس رقم پہ چندہ دینا ہے؟ کیونکہ اس کا چندہ دینے والے کو کیا لگتا ہے اس کی آمد ہے کہ نہیں؟ نہیں، دو طرح کے ملازم جو ہے جی وہ کوئی ٹیکس کا قانون نہیں ہے. دو طرح کے میں سمجھ گیا، میں جانتا ہوں یہ باتیں میں نے بہت سنی ہوئی ہیں، مجھے پتہ ہے صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں. ساری بات تقویٰ پہ آگے ٹھہرتی ہے. ایک انسان جس چیز کو اپنی آمد سمجھتا ہے وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ آمد اس کی ہے، بجائے اقتصادی ان تفصیلی بحثوں میں پڑھ کر جو ٹیکس کے نئے قوانین جاری کریں. ہمارے چندے کا جو مقدس نظام ہے اس کو اسی طرح رہنے دیں. اگر آپ کا دل تقویٰ کے ساتھ گواہی دیتا ہے کہ یہ آپ کی آمد ہے تو وہی دل آپ کو مجبور کرے گا کہ اس آمد پہ چندہ دو. اگر تقویٰ کے مطابق آپ کا دل یہ گواہی دے کہ آمد نہیں ہے یہ، تو خدا کے نزدیک آپ جواب دہ نہیں ہوں گے اگرچہ آپ کا فیصلہ مختلف ہوگا، لیکن تان تقویٰ پہ ٹوٹے گی. سمجھ گئے؟ جی جزاک اللہ. ٹھیک ہے. اور تشریف لائیے. کیا؟ نہیں کوئی نہیں، کوئی تکلیف نہیں. کھیل رہا ہوں اس کے ساتھ. ہم آئیے. میرا نام مظفر یونس ہے اور میں نیشنل ڈیفنس آپ اکیڈمی. ذرا آگے قریب آئیے اس کے. ہاں جی. نیشنل ڈیفنس اکیڈمی میں آپ کیڈٹ ہیں ماشاءاللہ. جی میں جانتا ہوں. پامسٹری میں بہت انٹرسٹڈ ہوں. پامسٹری میں؟ جی. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ پامسٹری، ایسٹرونومی اور ایسٹرولوجی، یہ تینوں چیزیں یہ کہاں تک سچ ہیں؟ اور آپ کے ہاتھ کی لکیریں دکھائیے مجھے ذرا. جی ضرور. یہ لکیریں جب آپ بچے تھے مٹھی بنی ہوئی تھی اس وقت بنی ہیں یہ. جی. تو اس کے اوپر جو جس علم کی روشنی میں یہ لکھا گیا ہے سب کچھ، وہ علم خدا نے دیا تھا اور خدا کی تقدیر کے تابع یہ بنی تھی یا اتفاقاً بنی ہے؟ کیا خدا تعالیٰ نے اپنی تقدیر کو ان لکیروں میں لکھا تھا واقعتاً ارادتاً، یا حادثاتی طور پر آپ کی تقدیر لکھی گئی ہے؟ کیا ہوگا. اگر کیا ہوگا تو کسی مذہب میں ذکر کیوں نہ کیا اس کا؟ وہ کہتا ہے میرے سوا کوئی جانتا نہیں تقدیر کیا ہے. ایک طرف لکھ بیٹھا ہے، دوسری طرف ایسا چھپایا ہے کہ دنیا کے کسی مذہب نے ذکر نہیں کیا. تو لازماً جھوٹ ہے جو ان کا دعویٰ. ٹھیک ہے. آگے سمجھیے. ان کا آپ جو جرمنی کے ہیں ان کو موقع دیں. آپ کچھ ہیں؟ میں اس لیے پہلے رک گیا تھا. ایک سوال ہے اصل میں جس وجہ سے رکے تھے بڑی معقول ہو جاتی ہے. ابھی رکے رہے ہیں. جب ہندوستان کے دوست جو نوجوان یا دوسرے تشریف لائے ہوئے ہیں ان کا حق ختم ہو جائے گا اور پھر وقت ہوا تو پھر آپ کو بلا لوں گا. ورنہ آپ تو آتے رہتے ہیں ہندوستان بھی، میں جرمنی جاتا رہتا ہوں. ان کا پہلا حق ہے. نہیں حضور یہ میں سمجھ گیا. بس جزاک اللہ. سمجھیے. حضور وحی اور الہام میں کیا فرق ہے؟ وحی جو ہے وہ مانن الہام کے مشابہ ہے، اور نہیں مانن کوئی تفریق ہو سکتی ہے لیکن عملاً فی الحقیقت یہ دونوں لفظ ایک ہی مضمون پر حاوی ہیں. مثلاً وحی کو یہ کہنا کہ یہ صرف شریعت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اس لیے غلط ہے کہ موسیٰ کی ماں پر وحی کا قرآن کریم میں ذکر ہے. ٹھیک ہے. ہاں ہاں. اور خدا نے موسیٰ کے ماں پر صرف وحی نہیں کی بلکہ فرمایا اوہا ربک الی النحل ان اتخذی من البیوت من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، کہ اے محمد تیرے رب نے جو تجھے وحی کرتا ہے اس نے شہد کی مکھی پر بھی وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ تو پہاڑوں اور اونچے درختوں اور ان جگہوں پر جہاں یہ بیلے چڑھاتے ہیں ان پر اپنے چھتے بنایا کرو.
تو وہی جو ہے عورت پر بھی، انبیاء مردوں پر بھی، خدا کے انبیاء پر بھی اور شہد کی مکھی پر بھی ثابت ہوئی۔ جہاں تک الہام کا تعلق ہے، اس کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم نے انسان کو پیدا کیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو ہم نے اس کے فجور اور اس کے تقوی الہام کیے۔ بس عملاً دونوں کا معنی ایک ہی بنا۔ وہاں الہام سے، وہاں وحی سے مراد لفظوں میں ہدایت نہیں ہے، شہد کی مکھی کو کوئی لفظی ہدایت نہیں دی گئی، اور الہام میں کوئی لفظی ہدایت مراد نہیں ہے، بلکہ خدا کی طرف سے جس صورت پہ تقدیر کو ڈھالا گیا ہے یا طبیعت کو ڈھالا گیا ہے، فطرت کو پیدا کیا گیا ہے، دونوں جگہ وحی اور الہام نے وہی معنی ثابت کیے۔ ایک ہی مضمون ہے جو لفظ وہی بیان کر رہا ہے، جو لفظ الہام بیان کر رہا ہے۔ اور تخصیص کے لحاظ سے انبیاء کے سلسلے میں الہام کا لفظ بھی قرآن سے ثابت اور وحی کا بھی ثابت، اس لیے یہ کہنا کہ وحی سے فلاں مراد ہے اور الہام سے فلاں مراد ہے غلط ہے، لیکن لفظی معنوں میں فرق ہے۔ اوہا سے مراد ہوتا ہے اشارہ کرنا، اور مضمون کو کسی دوسرے کی طرف اس طرح منتقل کر دینا کہ ضروری نہیں کہ لفظوں کا سہارا ہو۔ الہامہ کا عموماً مطلب یہ لیا جاتا ہے لفظوں میں بیان، لیکن قرآن کریم میں اس سے ثابت ہے کہ لفظ الہام بغیر لفظوں کے استعمال کے بھی ثابت ہے، اور عملاً اس کا مطلب اشارہ کرنا ہی بنتا ہے۔ تو گو گرامیرین مختلف فرق بتاتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں دونوں کا استعمال ان معنوں میں ہوا ہے کہ وہ فرق باقی نہیں رہتا، اور عملاً ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ اسی لیے مولوی جب حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق وحی کا لفظ سنتے ہیں تو بہت بدکتے ہیں، کہتے ہیں وحی تو انبیاء سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ وہ بالکل غلط کہتے ہیں، جب تک وہ شہد کی مکھی کی نبوت پر ایمان نہ لائیں اس وقت تک یہ بات نہیں اٹھا سکتے کہ وحی کا تعلق صرف نبوت سے یعنی شریعت سے ہے اور نبوت سے، نبوت کے بغیر بھی وہی ہے۔ تو کوئی عملاً قرآن کریم کے مطالعے سے ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں لگتا۔ حضور ایک اور سوال ہے، قرآن مجید میں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں قادیان کا ذکر ہے، اور میں نے پڑھا بھی ہے حضرت مسلم اور نے تفسیر صغیر میں ایک آیت سے میں یہ کہا ہے نظارہ، حضرت اسلام نے کہیں بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن کریم میں قادیان کا ذکر ہے۔ آپ نے رویا میں دیکھا کہ قرآن کریم کے ایک طرف لفظ قادیان لکھا ہوا ہے، یہ کشفی نظارہ تھا، اور آپ نے کہا کہ یہ قادیان کا ذکر ہے۔ اس کو مولویوں نے اچھال کر ایک غلط الزام مسیح موعود علیہ السلام پہ لگانا شروع کیا۔ اس الزام کو آپ قبول کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو واقعہ کے خلاف بات ہے۔ کشفی طور پر قادیان کا ذکر ہونا ان معنوں میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ثانی قرآن کریم میں مذکور ہے، آپ کی بعثت ثانیہ قرآن کریم میں مذکور ہے، تو جس بستی میں آپ اتریں گے اس کا معنوی طور پر کہیں ذکر ہوگا۔ یہ خبر دی گئی تھی حضرت رسول مسیح علیہ السلام کو، وہ کہاں ذکر ہے یہ وضاحت نہیں ہوئی۔ احمدی اہل علم احباب کے لیے کھلی دعوت ہے، وہ تلاش کریں اور بتائیں کہ کس آیت میں سے استنباط ہوتا ہے، مگر یہ کہنا کہ قادیان کا نام کہیں لکھا ہوئی تو واضح طور پر خلاف واقعہ۔ حضرت مسیح علیہ السلام ایسی بات کر کیسے سکتے تھے؟ سمجھ گئے؟ جی اب ان کے بعد حضور پچھلے دنوں ایک نماز کی امامت کراتے وقت غیر احمدی احباب بھی نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے غیر المغضوب علیہم والضالین پڑھا ہے، حالانکہ اس کا تلفظ غیر المغضوب علیہم والضالین ہے، اور ان کے علماء کے مطابق اگر اس کو مغضوب اور ظالم پڑھا جائے تو یہ گناہ ہو جاتا ہے۔ نہیں، گناہ تو بہرحال نہیں ہے۔ ضاد ایک ایسا لفظ ہے جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں بولنے والی زبانوں میں شامل نہیں ہے، اور ایسے الفاظ جو آپ کی
جن کی ادائیگی آپ کی استطاعت سے باہر ہو اس میں کوشش فرض ہے کہ ویسا ہو، مگر 100% ویسی ادائیگی ممکن نہیں ہوا کرتی۔ ضاد ایسا لفظ ہے جس کو انگریزی زبان میں DH سے لکھتے ہیں، نہ یہ ڈی ہے نہ یہ ہے، ان دونوں کی ملی جلی آواز ہے، اور عرب جب ضاد پڑھتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں اس کی نقل اتارنے کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل ہے، 100% وہ نہیں ہو سکتی، لیکن زال کی آواز اور زے کی آواز تو بہرحال اس سے دور ہے، اس لیے قریب ترین آواز ضاد ہے نہ کہ زاد۔ ذات کو تو عرب کبھی کسی صورت قبول نہیں کر سکتا، اور غیر قوموں نے بھی جہاں ضاد لفظ میں ناکام بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں، لیکن جماعت احمدیہ کی تاریخ میں اس کے برعکس ایک بات یہ نظر آتی ہے کہ چونکہ اس زمانے میں ضاد کی آواز رائج ہو چکی تھی، اس لیے حضرت مسلم موعود کی تلاوت میں بھی آپ کو ضاد کی بجائے ضالین کا لفظ سنائی دے گا جو ریکارڈ ہوا ہے، اور بچپن سے مجھے بھی یہی یاد ہے۔ اور لیکن بہت سے صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں بھی ضالین کی بجائے ضالین پڑھا کرتے تھے، اور حضرت چوہی ظفر اللہ خان صاحب بھی اس زمانے میں بھی ضالین ہی پڑھا کرتے تھے، سید ولی اللہ شاہ صاحب بھی ضالین ہی پڑھا کرتے تھے۔ حضرت مسلم موعود نے کبھی اشارتاً بھی اس کو روکا نہیں، جس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ نتیجہ نکالا کہ ہماری زبان میں چونکہ لفظ نہیں ہے اس لیے اس کا اظہار ہم روایت جس طرح کرتے ہیں کرتے چلے جائیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اور جو کوشش کرتا ہے اس کی بھی اچھی نیک کوشش ہے، سمجھیں آپ بات۔ اس لیے یہ موقف لینا کہ گناہ ہو گئے بالکل غلط ہے، لغو بات ہے۔ خدا نے جب اس توفیق ہی نہیں دی کسی کو صحیح لفظ ادا کرنے کی تو نہیں پکڑا جائے گا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشدوں کی بجائے اسدوں کہتے تھے، تو کیا ساری عمر گناہ گار رہے جب تک اذان دیتے رہے؟ اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کا سلوک ناجائز کیا؟ تو ان مولوی کا منہ بند کرنے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے، باقی باتیں میں نے آپ کو بحیثیت ایک احمدی سمجھانے کے لیے کہی تھیں۔ مولوی جب آپ سے دوبارہ سوال کرے تو کہو اشہدو صحیح لفظ ہے یا اسدو ہے؟ یہی جواب دیا تھا میں نے۔ وہ کہے گا اشہدو ہے، تو کہو پھر حضرت بلال ساری عمر گناہ کماتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کی تائید فرمائی جب اس کو کہا کہ ہاں کہو، اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ کو اس اسدو پر لطف آتا ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ یہی ہیں یا کوئی اور کوئی نہیں؟ اللہ تعالیٰ انتظار فرماتے ہیں کہ کب حضرت بلال اذان دیں، اور میں ہاں سنو گے، نعرہ تکبیر، سمجھ گئے ہیں؟ جی جزاک اللہ۔ فرمائیے۔ آپ سے پہلے میں نے آپ کو اجازت دی تھی، تشریف لائیے۔ حضور مجھے صرف اتنا معلوم کرنا ہے جی کہ یہ جو قرآن کریم میں ذکر ہے کہ پاک ہے وہ رب جس نے سیر کرائی مسجد اقصیٰ تک، کیا؟ مسجد اقصیٰ تک لے گیا اپنے بندے کو، ٹھیک ہے، تو اس میں سبحان اللہ اسرا بعبدہ، جی ٹھیک ہے، وہ رات کے رات مسجد اقصیٰ تک اپنے بندے کو لے گیا، جی جی۔ تو اس سے کیا قادیان مراد نہیں ہے یا قادیان کی مسجد اقصیٰ مراد نہیں ہے؟ اقصیٰ سے نہ قادیان کی مسجد مراد ہے نہ کوئی اور مسجد اس دنیا پر مراد ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ جس کو جو آج مسلمانوں میں معروف ہے وہ تو بنی نہیں تھی اس وقت، وہاں تو ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا، اس کے کھنڈر تھے اور اس پر گند پڑا ہوا تھا سارا، اور شہر کا فضلہ اور گند وہاں پھینکا جاتا تھا، ڈمپ ہاؤس تھا۔ تو نعوذ باللہ اس غلیظ جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا لے کے گیا تھا جہاں مسجد اقصیٰ بنی نہیں ہوئی تھی بلکہ گندگی کا ڈھیر تھا۔ اس لیے جسمانی طور پر ظاہری طور پر مسجد اقصیٰ کا معنی کرنا بالکل غلط اور قرآنی واضح نص کے خلاف ہے۔ مسجد اقصیٰ تو غالباً مروان بن مالک یا مالک کے زمانے میں، وہ مروان تھا جس کے زمانے میں یہ بنائی گئی ہے۔ حضرت عمر نے جب قبضہ کیا ہے فلسطین پر تو اس جگہ کو صفا کروایا، یہ تاریخ میں گواہی موجود ہے۔ مسجد کہاں تھی؟ اب بتائیے اقصیٰ مسجد سے مراد کیا ہو سکتی ہے؟
दूसरा ज़ेर गौर मामला ये है कि वो मस्जिद जिसमें सारे अंबिया समा गए, जिन्होंने नमाज पढ़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे, वो ज़ाहिरी तौर पर कितनी बड़ी थी? 1,24,000 अंबिया ने आपके पीछे नमाज पढ़ी है वहाँ। और मस्जिद अक्सा जितनी भी वसी कर लें, आज भी उसमें 1,24,000 आदमी नहीं समा सकता। और पीछे नमाज पढ़ना रूहों का जिस्मों की तरह, ये वैसे ही अक्ल के खिलाफ है। इसलिए जिस स्पेस की बात कुरान करीम कर रहा है वो ये स्पेस नहीं है जिससे हम आशना हैं, जिसमें हम रहते हैं। वो और डायमेंशन है कोई। बस उसका ऐसी मस्जिद करार देना जो ज़ाहिरी और जिस्मानी हो, इस बात के मुखालिफ ठहरता है कि उस जिस्मानी जगह पर 1,00,000 अंबिया की रूहें नमाज पढ़ें, क्योंकि वो गैर जिस्मानी है। समझ गए? इसलिए अक्सा का लफ्ज़ खुद बता रहा है कि दूर की मस्जिद जहां इंसानी तसव्वुर पहुंच नहीं सकता, ऐसी इबादत गाह है कोई जो इंसानी तसव्वुर की पहुंच से बाला और बहुत दूर है, वो है मस्जिद अक्सा। इसलिए उस मुतबर्रक नाम की पैरवी में वहां अक्सा बन जाए या कादियान में बन जाए, ना वो असल मस्जिद अक्सा ना ये असल मस्जिद अक्सा, बल्कि तबर्रुक के तौर पर ये नाम रखे गए हैं। समझ गए? फरमाइए, अब आपकी बारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हुजूर, अर्ज है कि जैसे कि एक आदमी आप जरा करीब आ जाइए माइक्रोफोन के। सिराजुल हक अनवर, कश्मीर, अवगाम कश्मीर। हुजूर, अर्ज है कि जैसे कि एक शख्स वफात पा गए तो कुछ अफराद उसके जो कि उसके मतलब अजीज़ रफ़ीक थे, उसकी मैयत लेकर कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो सभी नमाज़ी जनाजा क्या है उससे बेखबर हैं और कब्र वगैरह जो इस्लामी शराइत हैं वो इनसे पूरी तरह वाकिफ़ नहीं है। अब वो जिसकी मैयत ले रहे हैं वो हज़रत मसीह मौऊद महदी मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुनकिर हैं और वो हमसे मिलते हैं, भाई इसका जनाजा आप बढ़ाएं। उस सूरत में हम क्या कर सकते हैं? आप जानते हैं कि जिसकी मैयत है वो मसीह मौऊद इस्लाम का मुनकिर है जी, है? हाँ। उसके पीछे आप उसकी नमाज आप नहीं पढ़ाएंगे? हाँ, मतलब हमारा भी वाज़ेह बात है। इसमें पूछने वाली बात क्या है? नहीं, मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि वो भी अभी मतलब अनजान है, उनको पता ही नहीं है, लेकिन वो तो मुनकिर हैं। जब वो हमसे ये कह रहे हैं कि आप पढ़ाएं तो हम उस वक्त पढ़ा लें या ना पढ़ाएं, क्योंकि जब एक तरफ से तो मुनकिर है या दरखास्त करने वाले मुनकिर हैं? वो दरखास्त करने वाले भी वही हैं, क्योंकि वो बेखबर भी हैं और वो जो बेखबर हों, जो भी हों, जो खुदा ताला के मुकर्रर करदा इमाम को तस्लीम नहीं करता, उसकी नमाज जनाजा आप पर ना फ़र्ज है ना जायज़ है। इसलिए कि उनके नज़दीक आप एक ऐसे इमाम के मुत्तबे हैं जो झूठा है, जिसने खुदा ताला पर बहतान बांधा। वो इन लफ्ज़ों में कहें या ना कहें, जब उसको माना नहीं तो यही तभी नतीजा निकलता है। जी हुज़ूर। तो सवाल यह है कि जो शख्स खुदा के कायम करदा इमाम को झूठा, फसादी और बहतान बांधने वाला माने, वो अगर उनका जनाजा पढ़ता भी है तो वो जनाजा उनका होगा ही नहीं, वो जनाजा उनके किसी काम का नहीं जी। इसलिए उनका फ़ायदा इसी में है कि आप उसका जनाजा ना पढ़ें। सिर्फ आपका मसला नहीं है। एक ऐसा शख्स जिनके जो उनके नज़दीक एक मुल्हिद, एक काफिर, एक बेदीन, एक मुफ्तरी का मुरीद है, उसको वो दरख्वास्त करते हैं कि तुम हमारे मुसलमान भाई का जनाजा पढ़ दो। जहालत की हद है। आप उनको समझाएं कि भाई मैं उनका मानने वाला हूं जिनको तुम मुल्हिद कहते हो, तो मेरी नमाज जनाजा किस तरह जायज़ हो जाएगी तुम्हारे लिए? समझे हैं? जी जी हुजूर, यही समझाना चाहिए। हाँ। और एक सवाल यह है कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो दरवेश हैं, वो अक्सर उसके पास बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिनके दांतों में दर्द होता है। ठीक है। वो कुछ कागज़ पर लिखते हैं तो तावीज़, वो कुछ लफ्ज़ अरबी में लिखते हैं
اس پر کیل ٹھونکتے ہیں، یا ویسے بھی جب کبھی کسی ماں بہن کو بچہ ہوتا ہے پیدا ہونے والا، کیونکہ ہم گاؤں میں رہتے ہیں، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں ساری. تو وہ کبھی کوئی بھی اس کے پاس حضور حضرت میرا عرض اسلام کے زمانے میں بھی یہ واقعہ ہو چکا ہے. پیر صاحب یہ کام کیا کرتے تھے، پیر سراج الحق صاحب غالباً، اور انہوں نے ہندوستان کی مجلس میں اس بات کا ذکر بھی کیا تھا. حضرت مسیح علیہ السلام مسکرائے، آپ نے ان کو کہا ٹھیک ہے تم کر کے دیکھو، کیل ٹھوکنے سے اگر کسی کے دانت کا درد دور ہو جائے تو ہمیں کیا. اس لیے نہیں، میرا عرض جہاں تک ٹھیک ہے، اس فعل کا تعلق ہے زیادہ سے زیادہ عبث کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن حرام نہیں کہہ سکتے. سمجھ گئے؟ عبث فعل ہے. حضور میں نے سمجھا عبث کا مطلب ہے بیکار کوشش ہے. اتفاق ہو سکتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، لیکن ہمارے علم میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کی روح سے ہم اس میں تاثیر کو واقعتاً تسلیم کریں. اس لیے جن باتوں کی تفاصیل کا ہم نے علم نہیں ہے ان کے انکار کا بھی ہمیں حق نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ بطور دم کے سورہ فاتحہ کا دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ثابت ہے. سورہ فاتحہ تو شفا ہے، اس کا ایک نام شفا ہے. سورہ فاتحہ کے دم تک تو ہمیں علم ہے کہ یہ جائز ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر مریض کو یہ ضرور اچھا کرے. اس لیے لا علمی کا پہلو بھی داخل رہے گا. کہیں یہ اچھا کرے گی، کہیں نہیں کرے گی. اگر ہر جگہ یہ دم کامیاب ہو تو دنیا سے مرض مٹ جائے، کوئی بیمار باقی نہ رہے، ڈاکٹر محمود کی ضرورت ہی نہیں رہتی. جی حضور، سمجھ رہے ہیں نا؟ جی حضور. اس لیے علم کی حد تک صرف یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں شفا کا امکان ہے، جسمانی مرض پر بھی کام آ سکتی ہے. تفصیل بیان نہیں فرمائی کہ کب اور کیسے کام آئے گی، لیکن جس وقت کی یہ بات ہے وہ واقعات بتاتے ہیں کہ اصل بات کیا تھی. بعض صحابہ حضرت مسیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ 2-3 ایک سفر پر تھے اور بھوکے تھے، پیاسے تھے، ان کو اپنی بقا کے لیے ضروری تھا کچھ حاصل کریں. قریب کا جو قبیلہ تھا وہ دشمن قبیلہ تھا. مجبور ہوئے اس کے پاس جانے پر. انہوں نے دیکھا اور انکار کر دیا کہ جاؤ ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے. جب وہ باہر نکلے تو ابھی دور نہیں گئے تھے تو ان کے سردار کو علم ہوا. وہ شدید سر درد میں مبتلا تھا جس سے اس کی جان نکلی جاتی تھی. اس نے کہا کہ تم نے بیوقوفی کی ہے، شاید ان کو کچھ علم ہو سر درد کا علاج، ان کو دوبارہ پکڑ کے لاؤ. وہ بھاگے اور ان کو واپس بلا لائے کہ ہمارا سردار بلا رہا ہے. سردار نے ان کو کہا کوئی تمہارے پاس علاج ہے اس کا؟ میں تو بہت تکلیف میں ہوں. ان میں سے ایک نے کہا ہاں میرے پاس ہے. اس نے سورہ فاتحہ کو دم کیا پانی پر اور وہ اس کو پلا دیا. اس کا پلانا تھا کہ وہ تکلیف دور ہو گئی. اب یہ امر واقعہ ہے. اس کے نتیجے میں خوش ہو کر اس نے ان کو کچھ بکری کچھ اور کھانے پینے کے سامان دیے، خوب لاد کر واپس بھیجا، اور وہ انہوں نے کھایا، استعمال کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مگر ایک نے غالباً نہیں کیا یا وہ متردد تھا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ قرآن کریم تو فرماتا ہے کہ میری آیات کو نہ بیچو، اور انہوں نے یہ دم کر کے دیا تھا، کیا یہ آیات کی فروخت کے مشابہ بات ہے یا کچھ اور بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کا مطلب نہیں آیات بیچنا، بلکہ وہ اپنے نفس کی خاطر آیات کا غلط مطلب کرنا اور اپنے فائدے کے لیے یہ مراد ہے. آپ رسول اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے نہ بیان کیا. جی حضور میں سمجھ گیا. بس آپ نے فرمایا کہ نہ صرف جائز ہے بلکہ کیا دیا تھا، لاؤ میں بھی کھا کے دکھاتا ہوں. تو آپ نے اس میں سے خود بھی استعمال کیا تاکہ وہاں سا شک بھی دور ہو جائے. اب یہ قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ سورہ فاتحہ میں جسمانی شفا کے امکانات ہیں، لیکن آپ ہر سر درد پر استعمال کر کے دیکھیں کام نہیں کرے گی. بالکل جی حضور. کیوں نہیں کرے گی؟ اس کا مطلب ہے کہ سورہ فاتحہ کوئی میکینیکل دم نہیں ہے جس طرح آج کل کے مولویوں نے بنایا ہوا ہے، بعض پیشہ وروں نے بنایا ہوا ہے. جی حضور. کوئی اور حکمت ہے اس کی شفا میں، اور وہ دعا اور توکل ہے.
اس کے ساتھ جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو اس میں شفا کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے، ورنہ براہ راست میکینیکل لفظ بولنے سے شفا نہیں بنتی۔ اس کا تجربہ میں نے ایک دفعہ کیا مردان میں دورے پر گیا ہوا تھا، اور بہت سے کثرت سے غیر احمدی، وہ مسجد اب انہوں نے بعد میں شہید کر دی، اس میں کثرت سے غیر احمدی پٹھان دور دور کے علاقے سے آئے ہوئے تھے، اور مجھے اس زمانے میں میگرین بڑی سخت ہوا کرتی تھی، بعد میں اللہ کے فضل سے میں اپنا علاج ہومیوپیتھی خود کرتا رہا تو ٹھیک ہو گئی۔ اس زمانے میں ابھی مجھے ہوتی تھی دائیں طرف کی شدید درد، جس کے ساتھ وامٹنگ ہوتی تھی بڑی سخت، اور رکتی نہیں تھی کسی چیز سے۔ تو میں سجدے میں تھا تو مجھے یوں لگا جیسے میں الٹی کر دوں گا، اور مجھے یہ خیال آیا کہ شماتت ادا ہوگی، دشمن ہنسے گا، تو میں نے نیت کی کہ سورہ فاتحہ اب تلاوت کروں گا تو اس نیت سے تلاوت کروں گا کہ اے خدا میری اس مرض کو شفا دے، اگر اس میں شفا ہے تو آج مجھ پر اس کو استعمال فرما۔ اور میں کھڑا ہوا، اور اس سورہ فاتحہ کے بعد میں بھول ہی گیا کہ سر درد تھی بھی کہ نہیں، نہ متلی نہ سر درد۔ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، گھنٹہ تقریر کی، سوال و جواب کی مجلس میں بیٹھا، بالکل غائب ہو گئی، کوئی دوائی استعمال نہیں کی۔ جی حضور۔ تو میں ذاتی گواہ ہوں کہ سورہ فاتحہ میں شفا کا اثر شامل ہے، لیکن دوا کو استعمال کس طرح کرنا یہ بھی تو ہوا کرتا ہے۔ ہر دوا ہمیشہ ایک جیسا اثر ہر مریض پر برابر اثر نہیں دکھاتی۔ تو سورہ فاتحہ کے ساتھ یہ بات مشروط ہے کہ دعا کے رنگ میں کی جائے، سنجیدگی سے کی جائے، توکل کے ساتھ کی جائے، جبکہ ذرائع دنیا کے باقی موجود نہ ہوں، ورنہ ذرائع کو نظر انداز کر کے یہ کام نہیں دے گی۔ آپ کے پاس پانی ہو اور آپ نہ پئیں اور کہیں سورہ فاتحہ سے میری پیاس مٹے، تو خدا کہے گا تم جھوٹے ہو، میری تقدیر کا انکار بھی کر رہے ہو اور میری تدبیر کا انکار کر رہے ہو، اور تقدیر کے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، یہ نہیں ہوگا۔ بس ایسے حالات میں جب کہ خدا کے پیدا کردہ ذرائع شفا میسر نہ آئیں، آپ کامل توکل رکھتے ہوں، دعا کے رنگ میں سورہ فاتحہ کا استعمال کریں، تو مجھے یقین ہے کہ ضرور کارگر ہوگی۔ میں اپنے ذہن میں تجربہ کر چکا ہوں۔ جی حضور۔ لیکن اگر ایسی صورت نہ ہو تو میں یہ کہہ دینا کہ اس میں شفا ہے، اس کو دم کے طور پر استعمال کرو، جائز نہیں ہے، یعنی جائز ہو بھی تو بےمانی ہے، اس کو عبث کہتے ہیں۔ جی سمجھ گئے؟ جی حضور۔ جی حضور، اور ایک سوال ہے، سوال پوچھنے سے یعنی کہنے سے پہلے میں یہ کہوں کہ ہو سکتا مجھ سے سوال مطلب پورا کہا جائے تو مجھے معاف کرنا۔ کیا ہو جائے؟ یہ سوال پورا اگر مجھے کوئی غلطی ہو تو معاف کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہا کرتے تھے کہ ان کا جو وہ عصا شریف تھا وہ دم کرتے تھے، وہ اس کو سانپ بنتا تھا۔ خیر یہ ایک بات، یہ صحیح ہے یا جھوٹ ہے وہ بات الگ ہے، لیکن ہاں تو جب وہ دم کرتے تھے وہ مردے کو زندہ کرتے تھے۔ اکثر حضور میں ابھی سوال پورا نہیں کر سکتا، تو اکثر کئی بار میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس پر بحث کر چکا ہوں۔ جہاں تک میرا علم ہے، میں نے ایک دفعہ سری نگر میں ایک دوست کو یہ جواب دے دیا، وہ مراد اس مردے سے نہیں جو مطلب جس کا روح حضرت اسرائیل علیہ السلام نے قبض کر لیا، اس مردے سے نہیں، بلکہ مراد اس مردے سے ہے جو دین کی حالت سے بالکل مردہ ہے، جس کو دین کی بالکل پتہ نہیں ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان مردوں کو زندہ کرتے تھے جو بالکل وہ مردے آج تو بالکل حد سے زیادہ دنیا میں ہیں، جو دنیاوی لحاظ سے دولت کے پیچھے پڑے ہیں۔ بات ختم کیجیے، بتائیے، باتیں مجھے معلوم ہیں، یہ نتیجے تک پہنچیے۔ میرا سوال اب یہی ہے کہ اس میں یہ حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے اس کی کوئی دلیل دی ان کو؟ دلیل تو کوئی خاص میں نے دی نہیں، لیکن میں نے تو یہی کہا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ یدعوکم لما یحییکم، اصل آیت پوری کیا ہے یاد ہے کسی کو؟ کہ مجھے پورے الفاظ صحیح یاد نہیں، اس لیے اس حصے کو اتنا ہے اذا دعاکم لما یحییکم استجیبوا للہ ولرسولہ ہے ولرسولہ، ہاں
इस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, ए इंसानों, ए लोगों, ए मोमिनों, जब खुदा का रसूल तुम्हें इस गरज से बुलाए कि तुम्हें जिंदा करे, अल्लाह और खुदा का रसूल जब इस गरज से तुम्हें बुलाए, नहीं ये नहीं, मैं लफ्ज़ी तर्जुमा करता हूँ, इस्तजीबु कबूल करो उस दावत को, अल्लाह और रसूल की दावत को कबूल करो जब रसूल तुम्हें इस गरज से बुलाए कि तुम्हें जिंदा करे। अल्लाह और रसूल बुलाए नहीं फरमाया, फरमाया कि जब अल्लाह और रसूल की दावत को कबूल करो जब खुदा का रसूल तुम्हें इस गरज से बुलाए कि तुम्हें जिंदा करे। युहयीकुम का लफ्ज़ है, ये वही लफ्ज़ है जो ईसा अलैहिस्सलाम के मुर्दे जिंदा करने से मुतल्लक़ है। जी हुजूर। अब वो रसूल जो निस्बतन अदना दर्जे का इनको तस्लीम है, वैसे तो हर रसूल बुलंद मर्तबा होता है, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पर निस्बतन अदना मकाम पर फायज थे। उनके मुतालिक जब यूही का लफ्ज़ आता है या जिंदा करने का, तो मौलवी ज़ाहिरी माने तस्लीम करने पर मजबूर करते हैं, और जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये लफ्ज़ आए और खुदा का हुक्म हो कि फौरन जवाब दो, जिंदा हो जाए करो, तो उस वक्त इसके दूसरे माने करते हैं। एक ही लफ्ज़ दो नबियों के मुतालिक इस्तेमाल हुआ कुरान करीम में, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा के माने और कर लिए और मोहम्मद मुस्तफ़ा के माने और कर लिए, और तस्लीम है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक में जो माने करते हैं वो निस्बतन अदना है, हमारे नज़दीक आला हैं, उनके नज़दीक अदना है, इसलिए कि वो ईसा की शान बनाने की खातिर आपसे लड़ते हैं कि इसके माने रूहानी करोगे तो उसकी शान घटेगी, जिस्मानी माने करो ताकि उसकी शान जाहिर हो। तो इनका दिल गवाही देता है कि ज़ाहिरी माने करना ज़्यादा शानदार हैं, तभी आपके ऊपर इल्ज़ाम देते हैं कि तुम ईसा की तखफीफ करते हो, और ज़ाहिरी मुर्दे जिंदा करना तस्लीम नहीं करते। तो दिल इनका गवाही देता है कि वो माने ज़्यादा शानदार हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दफ़ा शानदार माने नहीं करते, बल्कि घटिया माने जो इनको ये घटिया समझते हैं कर देते हैं। हमारे नज़दीक रूहानी माने ही शानदार हैं और जिस्मानी माने की कोई हैसियत ही नहीं है। जी हुजूर। एक नबी जिस्मानी मुर्दे जिंदा करे, क्या फ़र्क पड़ेगा? रूहानी तौर पर जिंदा करे तो इसलिए फ़र्क पड़ेगा कि आइंदा सारी ज़िंदगी का रूहानी ज़िंदगी से ताल्लुक़ है, जिस्मानी ज़िंदगी का तो यहाँ के चंद रोज़ से ताल्लुक़ है। तो हम ये कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में जो माने करते हो, अव्वल वही अफजल माने हैं, दोयम उन्हीं मानों का इतलाक बाकी अंबिया पर भी करो, ये हमारा मसलक है। जी हुजूर। लेकिन वहाँ ये जैसा कि मैंने बयान किया, जिसको अच्छे समझते हैं वो ईसा के लिए, जिसको अदना माने समझते हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कर दिए। तो कुरान हमारे हक़ में गवाह है। नज़ूल के मुतल्लिक भी यही एग्जैक्टली इनका बैनी यही मौक़िफ़ है। कुरान करीम में किसी नबी के नज़ूल का जिक्र नहीं सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और हदीस में ईसा के नज़ूल के सिवा किसी और नबी के नज़ूल का जिक्र नहीं। अफजल जिक्र कुरान करीम है, और कुरान करीम में सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, याद रखिए, लफ्ज़ नज़ूल किसी नबी के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। हदीस में जब ईसा के लिए नज़ूल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो यहाँ वही जिस्मानी माने और उसको अफजल समझते हुए करते हैं। कहते हैं जब तुम नहीं मानते जिस्मानी नज़ूल तो तुम गोया के तखफीफ कर रहे हो, तुम गुस्ताखी करते हो, तुम समझते हो कि जिस्मानी तौर पर नज़ूल हो ही नहीं सकता, ये तुम्हारी जहालत है। लफ्ज़ नज़ूल का मतलब जिस्म समेत आसमान से नीचे उतरना है। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कुरान करीम कहे तो कहते नहीं, इसका ये मतलब नहीं। जी हुजूर। तो हर दफ़ा अच्छा अच्छा मसीह के लिए, जो जिसको भी अच्छा समझते हैं, हमारे नज़दीक बुरा ही है वो, और बुरा बुरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ये किसके मुरीद बने हुए हैं? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या ईसा अलैहिस्सलाम के? इसीलिए मैं इनको, जब मेरी सवाल जवाब की मजलिसें हुआ करती थी पाकिस्तान में, उनको ये कहा करता था कि तुम्हारा ये मौक़िफ़ तो मुझे हज़रत
हसान बिन साबित का ये शेर याद कराता है कि कुंत सवाद अल नाजरी फ़अमया अलैय नाजरू मन शाह आबादा कफल यमुत फ़अलैका कुंतु हाजिरू। वो ये कहते थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद कि ए मोहम्मद रसूलुल्लाह, तू मेरी आंख की पुतली था, बस आज जब तू वफात पा गया तो मेरी आंख अंधी हो गई। मन शाह आबादा कफल यमुत, अब जो चाहे दुनिया में मरता फिरे, मुझे कोई फिक्र नहीं। तेरी मौत का गम था, तेरी मौत का फिक्र दामनगीर था, तू ना मरता तो मुझे कोई गम नहीं था। आज तू फौत हो गया तो फिर दुनिया मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं। मैं कहा आप ये कहते हैं ए ईसा, हमें तू हमारी आंख की पुतली था, तुझसे हम देखते थे, तू अगर ना मरता तो हमारी नजर जिंदा कायम रहती। अगर तू मर गया तो चाहे मोहम्मद रसूलुल्लाह मर जाए, जो मर्जी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी जिंदगी की तुम्हें फिक्र है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का तुम्हें कोई गम नहीं। तो हसान बिन साबित के बरक्स तुम्हारा मजहब है। तो ये मसला सिर्फ मौत और हयात पर नहीं इतलाक पाता, बल्कि हर उस लफ्ज पर इतलाक पाता है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्तरक हैं। और हर दफा इनका फैसला ईसा के हक में होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ होता है। मौत और हयात के मुतालिक अब सुन लीजिए, कुरान करीम ने फरमाया मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल। इसका तर्जुमा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह किया, जो आज भी सारे मुसलमानों को तस्लीम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खबर थी। जिस शख्स के मुतालिक ये आयत नाजिल हो जाए ऐसी कि मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल, उसका मरना यकीनी हो जाता है। एक और आयत भी है, वो है मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल। जी हुजूर, मैं वहां इसके माने और हो गए, यहाँ इसके माने और। तो हर मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाइंसाफी करते हैं, जो हम पर गुस्ताखी का इल्जाम लगाते हैं, लाजिमन खुद गुस्ताख ठहरते हैं। समझे? हम हर जगह अच्छा मानो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतलाक बात करते हैं और फिर उसी की मुताबिक में बाकी अंबिया को भी वो बरकत देते हैं, मगर ये नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महरूम रखें और किसी और को उन मानों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर समझें, या उन मानों का इतलाक किसी और पर करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ना करें। समझ गए बात? जी हुजूर। हुजूर और एक सवाल थोड़ा। नहीं, आप पहले ये बताइए कि आपके सिवा भी किसी ने सवाल करना है या नहीं? बस और एक सवाल, मैं थोड़ी देर बैठ जाइए, दूसरों को मौका दें। आप कश्मीर से आए हैं, वो हैदराबाद से भी आए हुए हैं, और भी फरमाइए, आप आ जाए। आपके बाद फिर आपको दूंगा, फिर आप, फिर उसके बाद आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुजूर, मैं कानपुर में रहता हूँ। कानपुर वाले दूर खड़े होकर बात करते हैं, करीब आ जाए, करीब आ जाए। कानपुर में रहता हूँ, अजीज नाम फिर भी और जरा करीब, आपकी आवाज़ नहीं अभी बात। अजीज अहमद नाम है हुजूर। ठीक है हुजूर, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, जिससे पहले एक छोटा सा वाक़या भी है। सुनाइए। मेरे दो दोस्त हैं और भी दोस्त हैं, मैं उन दोस्तों के साथ अजमेर शरीफ गया था जी। तो वहाँ पे ख्वाजा गरीब नवाज़ की जो मज़ार है, उनके साथ मैं वहाँ गया। तो वहाँ पे जो लोग चादर चढ़ाते हैं और उनके वहाँ पे लोग आदमी खड़े रहते हैं, जिनके ऊपर वो लोग चादर डाल देते हैं और दुआएं देते हैं। तो हुजूर, उन्होंने मेरे साथ, मतलब हम पास में खड़े थे, चादर उन्होंने मेरे सर पर डाल दी। सर पर चादर डाल दी? जी। क्यों? और डालने के बाद वो दुआएं देने लगे कि ख्वाजा जी जो तुम्हारी मुरादें पूरी कर देंगे, और ये वो तमाम दुआएं जो देने लगे। उसके बाद उन्होंने चादर हटाई, मैं पीछे हट गया हुजूर। तो 2 कदम आगे चला, एक ने और पकड़ लिया, तो उन्होंने कहा कि नजराना देते जाइए। अच्छा। तो काफ़ी लोग थे वहाँ पे हुजूर। तो मैंने सोचा कि वैसे तो कहना था कि ख्वाजा साहब ने जहाँ मुझे बरकत देनी है, आप उनसे क्यों नहीं ले लेते पैसे? तो मैंने उन्हें 10 रुपये वैसे निकाल के दे दिए। उन्होंने कहा ख्वाजा साहब के सामने हाथ आगे कर दो, मैं तो खुद मोहताज बन के आपके नज़दीक आया हूँ, जिस दर से मुझे दिलवा रहा है उससे आप ही ले लो। ये तो नहीं कहा आपने। तो मैंने उन्हें 10 रुपये। मैं आपको एक लतीफ़ा सुना देता हूँ, वही जवाब है इसका। नहीं, वैसे इसका जिसके पास कुछ ना हो जी,
उसने देना क्या है? सवाल वैसे दूसरा है। मेरे दूसरा भी शक हो पर लतीफ़ा जरूर सुन लीजिए, आपको ना दिलचस्पी हो बाकियों को होगी। एक शख्स बेचारा गरीब सा जा रहा था कहीं, उसको इत्तेफाक से 1 रुपया मिल गया, तो उठा कर देख रहा था कि भाई मज़े हो गए, 1 रुपया मिल गया। इतने में एक फ़कीर पास से गुजरा, उसने कहा 1 रुपये का सवाल है, तो बेध्याना बेसोचे कि मैं क्या करने लगा, वो रुपया उसको पकड़ा दिया। अभी पकड़ाया ही था कि फ़कीर तरंग में आ गया, उसने कहा मांग जो मांगता है, उसने कहा मेरा रुपया वापस कर दो। मज़ीद कुछ नहीं चाहिए। तो ये इस किस्म के किस्से हैं, जो फ़कीर मांग रहे हैं वही मुरादें भी पूरी कर रहे हैं आपकी। उनको ये आपने बताना था, ये जाहिलाना बातें हैं, तुम कर क्या रहे हो? हुजूर मैं फातिहा पढ़ने गया था, वैसे मैंने फातिहा पढ़ने का मजमून आपने कहाँ से लिया है? मतलब कुरान करीम में कहीं आता है, हदीस में कहीं आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रों पर फातिहा पढ़ा करते थे, या आपकी कब्र पर लोग जाके फातिहा पढ़ते थे? कहीं है? फिर ये भी मुहावरा गलत फर्जी बना हुआ है। दुआ करने जाते हैं हम, दुआ करने, और दुआ के तौर पर सूरह फातिहा पढ़ना भी जायज़ है जी, मगर सहाबा की ज़िंदगी में कोई वाक़या ऐसा नहीं कि वो एक दूसरे को जब इयादत के लिए उसके लिए ताज़ियत के लिए जाते थे तो फातिहा पढ़ा करते थे, या किसी बुजुर्ग किसी वफात याफ्ता के ऊपर उन्होंने फातिहा पढ़ी। बल्कि जो हनफी फ़िक़ा है, याद रखिए, उसमें नमाज जनाजा में फातिहा शामिल ही नहीं है, वो नहीं पढ़ते। हाँ, वो नहीं पढ़ते। हनफी फ़िक़ा में नमाज जनाजा में, और अक्सर हनफियों की है हिंदुस्तान में, तो जो नमाज जनाजा में शामिल नहीं वो पढ़ते क्यों हैं कब्रों पे जाके? तो हुजूर मैं फिर वहीं से गुजरा तो जिन्होंने चादर चढ़ाई थी वो कहने लगे या ख्वाजा इन्हें देख लेना। मतलब मैंने उनको पैसे नहीं दिए थे। क्या पैसे नहीं दिए आपने? उनको पैसे नहीं दिए जिन्होंने चादर मेरे ऊपर इसको देख लेना आप इसको। तो उन्होंने मेरी तरफ इशारा हाथ उठा कहा या ख्वाजा इन्हें देख लेना। ठीक है। तो फिर उसके बाद जुमे का दिन था हुजूर, तो वहाँ पे जो मस्जिद थी उसमें मौलवी जो थे उन्होंने खुतबा जो था वो अरबी में दिया था हुजूर। ठीक है। जबकि वहाँ पे सारे लोग जो थे उर्दू जानने वाले थे। क्या उनका वो खुतबा जो था सही था? क्या खुतबा जो था वो पूरा अरबी में दिया, तो उसके बाद जुमे की नमाज पढ़ा दी। ठीक है। फिर और जुमे की नमाज पढ़ा के तो क्या हो रहा है इसमें? मतलब हुजूर मुझे मालूम करना है कि जो चीज़ समझ में ना आए खुतबे का, वो उर्दू में देते तो समझ आ जाता, उनको तो उर्दू का खबर भी नहीं आता। ऊट पटांग बातें करते, शुक्र है समझ नहीं आई। हमारे यहाँ पंजाब में एक CSP ऑफिसर थे जो हिंदुस्तान के पुराने ज़माने के CSP थे, बाद में तो CSP कराते हैं ना बाद में, अब उस ज़माने CSP होते थे। CSP CSP थे क्या थे ना, ICS थे, बाद में CSP कराने लगे। वो मसूद खद्दरपोश बड़े मशहूर आदमी हैं। उनको ये जुनून था कि वो ये तलकीन किया करते थे कि नमाज पंजाबी में होनी चाहिए, और वो यही मसलक लेते थे कि अरबी ज़ुबान हम आती किसी को नहीं, नमाज पढ़ेगा पल्ले का पढ़ेगा, और बड़ी दलीलें देते थे और कहते थे कि आज तक मेरे सामने कोई नहीं ठहरा। तो एक दफ़ा भाई मुजफ्फर अहमद की किसी अफसर ने दावत की कराची में, उसमें मसूद खद्दरपोश को भी बुलाया हुआ था, और एक अहमदी ऐसे दोस्त थे जिनके मुतालिक लोग कहते थे कि खपती हैं और जिस बहस में उलझ जाए वो छोड़ते ही नहीं। तो किसी को ख्याल आया मनचले को, उसने कहा कि इन दोनों को आपस में टकरा दो, हमारा पीछा छूटेगा, ये अलग होकर एक दूसरे से बहसें करेंगे। तो उसने कहा मसूद साहब आपका ये बहुत पुराना मौक़िफ़ है कि आपको कोई हरा नहीं सकता, नमाज पंजाबी में होनी चाहिए अरबी में नहीं। तो हमारे एक बुजुर्ग हैं वो काफ़ी काबिल हैं इन दो वास्तों में, तो आप इनसे अलग हो जाइए, बाहर जाइए और इनसे गुफ्तगू शुरू करें। उनका ख्याल था कि कई घंटे बैठे रहेंगे आपस में बहस करते हुए। चंद मिनट के बाद आ गया और मसूद ने कहा मैं हार गया, मैं तस्लीम कर गया हूँ, ये गालिब आ गया मुझ पर। सब हैरान रह गए कि हद हो गई है, बड़े बड़े काबिल आदमी समझा नहीं सके, जिसको हम खपती समझते थे वो समझा गया। उन्होंने कहा दलील क्या दी थी? उन्होंने कहा दलील बड़ी पक्की दी है। उसने कहा देखो
मैं अरब भी गया हूँ, सारे मुल्क देखे हैं और हिंदुस्तान में भी फिरा हूँ। वहाँ इस्लाम कुछ नहीं है और हिंदुस्तान में बड़ा इस्लाम है। तो जिनको अरबी समझ आती है उनके पास इस्लाम नहीं रहा। यहाँ इस्लाम तभी बाकी है कि समझ नहीं आती। तो तुम किस चक्कर में पड़ गए हो? इनको भी गैर मुस्लिम पढ़ाया तुमने। मसूद कहता है ये मेरी माँ समझना, देखो यही है, पंजाबी में ना ही हो तो अच्छा। तो वो खुतबे अगर उर्दू में दें तो रहसा इस्लाम भी गुआ देंगे लोगों का। ऐसी उठपटांग बातें करते हैं, उनको पता ही नहीं इस्लाम क्या है। शुक्र गनीमत समझे कि वो अरबी में बात करते हैं, वरना उर्दू में जरूर फितने की बात करते हैं। तो गनीमत है कि फितने की बात नहीं हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज, मुबारक अल्फाज में बरकत है। वो खुतबा उन्होंने जो पढ़ा होगा लाजिमन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा होगा, क्योंकि यही मुरव्वज है। तो उस खुतबे को अगर आप ना भी समझें तो उसमें एक बरकत है। और वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा बहरहाल दायमी बरकत रखता है, उस पर एतराज़ का कोई हक नहीं किसी को। नहीं, मालूम करना था हुजूर मुझे। जी यही मालूम करना था। मैंने बड़ी तफसील से समझा दी है। आप तो पाकिस्तान से आए हैं ना? पाकिस्तान तो आए हो? जी हाँ। इरशाद हुसैन, हैदराबाद। जी हुजूर, ये क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस के ताल्लुक़ से इस्लाम का क्या ताल्लुक़ है, जो पिछले दिनों बड़ा वाज़ेह ताल्लुक़ है। बेहुरमती हुई, नबी कुछ गड़बड़, अपने दिल से बात नहीं करता, वही के बगैर कोई हरकत नहीं करता, कोई काम नहीं करता। इन हुआ इल्ला वाह्यु यूहा मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वाह्यु यूहा। ये अपने नफ्स से कुछ बयान नहीं करता, जो खुदा कह दे उसी पे अमल करता है। जी। आपका दिल चाहता था कि ये क़िबला हो, जो मक्का सबसे पहला इबादत का, खुदा की इबादत में बनाया जाने वाला घर, और वही आई नहीं थी। इसलिए जब वही ख़ास नाजिल नहीं हुई तो उसकी कायम मुकाम वो वही थी जो जब तक मनसूख ना हो वो राइज होगी, जो पहली मूसवी उम्मत पर नाजिल हुई और जिसके नतीजे में बैतुल मक़दस क़िबला बना। तो हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की बहुत बड़ी दलील है। गैर मुस्लिम नाउज़ बिल्लाह जिन बातों पर एतराज़ कर रहे हैं, वो सबसे कभी दलील आपकी सदाकत की है। ये दिल में यकीन रखते हुए कि खाना काबा मक्का को अज़मत हासिल है और यही आपका घर था, इसी तरफ क़िबला होना चाहिए। आपने क़िबला उधर ही रखा जो पहली वही के मुताबिक जारी था। जी। जब वही नाजिल हुई तो फिर बदला। ये है इसकी हकीकत। अब बताइए इस पर कौन सा ऐसा इबहाम है इसमें जो आप दूर करना चाहते हैं? नहीं, मुसलमान पिछले दिनों जो है बेहुरमती हुई, वो दुनिया की गड़बड़ किए थे। किसकी? तो ये क़िबले अव्वल की। ठीक है, फिर यहाँ भी बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। फिर क्या हुआ? तो कुछ नहीं, वो उसके लिए बम मनाए, ये मनाए, तो उसका क्या मकसद था? बातें हैं, लघु बातें हैं। जिनका वो क़िबला था उन्होंने जो बेहुरमती की है। जी। और क्या फ़र्क पड़ता है मुसलमानों को इससे हकीकत में? जी। सिर्फ एहतजाज ये होना चाहिए कि जाहिलाना बातें हैं, इस तरह एक दूसरे के मजहबी जज्बात को दुख नहीं पहुँचाना चाहिए। इस हद तक ठीक है, मगर इसके सिवा मज़ीद कोई ऐसी बात नहीं है जिसको ये दुनिया के सामने उछालें। लेकिन जब ये बात कहेंगे तो अपने नफ्स पर भी गौर करना चाहिए। यही मौलवी हैं जो इन बातों के ख़िलाफ़ एहतजाज करते और जमात अहमदिया की मस्जिदें मिसमार करने और मुनज़्ज़म करने की तलक़ीन करने वाले हैं। ऐसी मस्जिदें जो इस्लाम के तसव्वुर के मुताबिक बनाई गई, मबनी बर तक़वा, खुदा की याद की खातिर, उनको मुनज़्ज़म करने की तलक़ीन करते हैं। तो इनके अंदर तज़ादात हैं जी। इनके मुज़ाहरे भी बेहकीकत हैं, इनकी मख्फी हालतें भी बेहकीकत हैं, तक़वा से खाली हो गई हैं। असल ये है बात। तो इनको आप समझाया करें कि खुदा का खौफ करो, तुम्हारी ज़िंदगी में तज़ाद आ चुके हैं। तुम्हारी अपनी ज़िंदगी रोज़मर्रा की कहाँ मस्जिद के मुताबिक है और दावे कर रहे हो मस्जिद के मोहब्बतों के, सब लग़व बातें हैं। अक्सर जो लोग जान देते हैं ना इन बातों में, वो मौलवी नहीं होते, बल्कि उनके सिखाए पढ़ाए वो लोग होते हैं जो नमाज ही नहीं पढ़ते। गलियों के बेचारे अवाम जिनका मज़हब सिवाय दीन से एक मुबहम मोहब्बत के और कोई मज़हब नहीं।
وہ بیچارے شہید ہوتے ہوں گے، خدا کی نظر میں اللہ کرے کہ ہوں، کیونکہ لائلگی میں مارے جاتے ہیں، لیکن ان کا مطلب صرف اتنا ہے کہ دین سے محبت کرو. عملاً مسجد سے ان کو کوئی محبت نہیں، ورنہ مسجد میں جاتے کیوں نہیں؟ سمجھے نا آپ؟ جی. تو ایک ڈرامے کھیلے جا رہے ہیں دنیا میں، ان میں کوئی خاص آپ کے لیے کوئی قابل فکر بات نہیں ہے. دوسرا سوال حضور، جن بھوت کا کوئی وجود ہے اس کے تعلق سے؟ دیکھا جن بھوت کو؟ نہیں جن. تو جب ہوگا پھر بتانا مجھے. جو مانتے ہیں ماننے دیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ قرآن کریم میں جن کا ذکر ہے، جن کے مختلف معنی ہیں. ان میں ایک معنی وہ بھی ہے جو عوام الناس سمجھتے ہیں کہ کوئی غیر مرئی مخلوق الگ حیثیت کی جو آگ سے پیدا ہوئی ہے، لیکن آگ کی صفات اس میں نہیں، وہ یہ مانتے ہیں. ورنہ وہ جن کسی پہ چڑھے تو اس کو جلا کیوں نہیں دیتا؟ سمجھ گئے نا بات؟ تو ایک آدھا سا تصور انہوں نے قرآن کریم سے مستعار لیا ہے، جس پہ پوری طرح وہ ایمان نہیں رکھتے، مگر ایک غیر مرئی مخلوق ضرور مانتے ہیں. اور عربی لفظ جن غیر مرئی مخلوق پر صادق آتا ہے، اس سے انکار نہیں. بیکٹیریا کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قرار دیا. جب یہ فرمایا کہ ہڈی سے استنجا نہ کرو، یہ جنوں کی خوراک ہے. اس زمانے میں تو غیر مرئی مخلوق از نوع بیکٹیریا کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بھی اس سے اظہار ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ کے تفصیلی معاملات میں وحی کرنے کا بھی اس سے اظہار ہوتا ہے. جو قرآن میں آیت نہیں ہے وہ اور ویسی بھی وہی موجود ہے، یہ مطلب بنتا ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی. اب ہمیں معلوم ہوا کہ اس سے مراد جراثیم تھے، کیونکہ ہڈی جراثیم کی خوراک ہے، ان کو آپ جن قرار دے رہے ہیں. تو غیر مرئی مخلوق جو نظر نہ آتی ہو اس کو جن کہا جا سکتا ہے. بیکٹیریا کے علاوہ کچھ اور شکلوں میں ہو، ہمیں اس کے انکار کا حق نہیں، مگر اس کو ایسی اہمیت دینا کہ وہ نعوذ باللہ انسان پر غالب ہو، یہ درست نہیں. کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے انسان پر حاوی ہونا، اس پر اس کا غلبہ پا جانا، یہ بحیثیت نوع کے یہ درست نہیں ہے. سمجھ گئے بات؟ جی. تو ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے جس کو آپ خام خواہ اچھالیں یا اتنی اہمیت دیں. کوئی چاہے کہ میرے نزدیک جن ہوتے ہیں الگ قسم کے، آپ کہیں کوئی حرج نہیں، بے شک مانو. جس دن مجھے دکھاؤ گے اس دن میں مان جاؤں گا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک، جزاک اللہ. ایک دفعہ سندھ میں ایک ایسے احمدی جو پہلے بہت تھی دنیا کے ہر قسم کے برائیوں میں ملوث تھے، پھر احمدیت کے ذریعے توبہ کی. ان کو پھر تبلیغ کا بہت جوش ہوا، لیٹ عمر میں کی تھی. ایک دفعہ ان کا مناظرہ ہو گیا ایک پیر کے مرید سے، جس کے پیر اندر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اس کے خلیفہ کے طور پر باہر مجلس لگائے ہوئے تھے. اس میں انہوں نے جب حضرت مسیح علیہ السلام کی تائید میں دلائل سن کر دیکھا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں رہی، تو جوابی حملہ اس طرح کیا کہ میرا پیر مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، کیا تمہارا پیر مرزا صاحب بھی مردوں کو زندہ کر سکتا تھا یا کیا تھا؟ انہوں نے کہا نا بالکل نہیں. لیکن بس پھر بات ہی ختم ہو گئی. میرا پیر غالب، میرا پیر زیادہ طاقتور، وہ زندہ کر سکتا ہے، ہم گواہ ہیں سارے، اور تم انکار کیسے کر سکتے؟ ہم جانتے ہیں زندہ کرتا ہے. یہ چھٹی کرو، دلیل ختم. انہوں نے کہا بہت اچھا سمجھ آ گئی، بیٹھ جاتا ہوں پاس. جب بات اور طرف چل پڑی، وہ بات بھول گئے. تو ان سائر نے ویسے ان پڑھ تھے بالکل، لیکن بڑے ذہین تھے. انہوں نے کہا کہ خلیفہ صاحب، پیر کے خلیفہ تھے نا، کہ خلیفہ صاحب آپ کی والدہ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، فوت ہو گئی ہیں. انہوں نے کہا جس دن آپ کا پیر قبر سے آپ کی والدہ کو نکال کے لائے گا مجھے بلا لینا. پھر بحث چلے گی اس وقت سے. کیسا عمدہ لاجواب کیا ہے. تو اگر کوئی بہت ہی زیادہ جنوں کا قائل اور شائق ہو، اس کو آپ کہیں کہ جس دن جن آئے گا مجھے بلا لانا، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ دیکھیں تو کوئی حرج نہیں، پھر مان لیں. احمدی عقیدے کے خلاف نہیں ہے یہ. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اکثر صورتوں میں جن کا مطلب اور ہے. یہ صورت بھی ہمیں قبول ہے اگر ہو تو،
لیکن ایمان لانا ضروری نہیں جن پر. سمجھ گئے؟ آگے بابا جی سے آ جاؤ تسی میدان میں. اردو بولو گے یا پنجابی؟ پنجابی. اچھا. دو گرانے دسنا میں ہر دائل جڑا انہیں تو جڑے نا سارے پاکستان مولوی وہ آدھے تو یہ دس میں آنا میں پھسیا منہ کڈو کی میں آنا میں آم دیا پھسیا منہ کڈو ایسا گل کر دو. ہاں اتنا سن دیں گا. مولویوں کو میں اس طرح تبلیغ کرتا ہوں کہ میں ایم ڈیوں میں پھنسا ہوں, نکالو مجھے اس مسئلے سے. میں 100 کا نوٹ دکھا دوں. یہ بڑا عمدہ طریقہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم ڈیوں کو تبلیغ کی اجازت نہیں, مگر غیر ایم ڈیوں کو تبلیغ کی اجازت ہے پاکستان میں. تو کہتے ہیں میں تبلیغ نہیں کرتا تمہیں, تم مجھے تبلیغ کرو. میں 100 کا نوٹ قانون جائز. ان کا جواب دینے جب تک سمجھ نہ آئے وہ بھی جائز ہو جائے گا. بہت عمدہ طریقہ. 100 کا نوٹ دکھانا بھی مٹھائی پنجابی مچلا جٹ کہتے ہیں. جاٹ کو تم بیوقوف نہ سمجھو, سادہ سا, اندر سے بڑے کھچرے ہوتے ہیں. یہ بھی اچھا طریقہ ہے. دیکھو جی مینو کہتے کہ آدھے بھی مرزا صاحب بن جاتا عیسیٰ علیہ السلام کہتے بن جانا. زیادہ نیڑے ہو گئے, مجھے آواز نہیں سمجھ آ رہی. کوئی سمجھ رہا ہو تو بتا دیں مجھے. کسی آدھے میں بن جا میں کہا جسوال صاحب کوئی آدمی ان کی زبان سمجھ کے تو پھر مجھے بتائے, ان کی طرف سے سوال اردو میں کوئی کر دے. کسی مرزا صاحب نے آپ کریں گے؟ آئیے رشید بھائی. میں مام انڈیا کسی آدھے عیسیٰ علیہ السلام کے کسن مہاراج کسی گوبند سنگھ بننا. یہ جی میں نا یہ کی جواب دیا کریے جی سنمان دے. ٹھیک ہے, تسی اے دسو کہ اے سارے جنہوں نے نام لیتے نے آخری زمانے آنے نے نا. جی جی حضرت کرشن نے بھی ایسی زمانے آنا ہے کل یوگ جی, اور باقی سب نبیاں نے جنہوں نے آن کا وعدہ کیا وہ بھی ایسی زمانے آن گے. تو تسی پوچھو کہ جو سارے الگ الگ آن خدا والوں تے ایتھے تو طوفان آ جائے گا. ہر ایک کہے گا میں خدا والوں, مگر خدا منو کہندا ہے کہ بے شمار خدا نے. عیسیٰ آ جائے گا کہ نہیں جھوٹ بول رہے ہیں 3 نے صرف. موسیٰ آ جائے گا کہ نہیں 1 ہی ہے. اور سارے آن والے الگ الگ خداول بلائیں گے تو قیامت نہیں آ جائے گی. اس واسطے جھوٹ ہے. آن والا 1 ہی ہوئے گا, وہ ٹائٹل مختلف ہوں. حضرت مسیح موعود نے یہ دعویٰ کیتا ہے, اے نہیں کیا کہ میں مسیح کی شخصیت بھی ہاں, کرشن کی شخصیت بھی ہاں. آپ نے فرمایا کہ خدا نے بھیجنا ہی کو سی اور انہیں اینا ساریاں دی نمائندگی کرنی سی کہ میں انہوں کا نمائندہ ہاں. اس واسطے تمثیل کے لحاظ نال میں کرشن بھی بننا وا, بدھ بھی بننا وا, موسیٰ بھی, عیسیٰ بھی, جنہیں آنا سی وہ سب میری ذات میں آ گئے. میری یہ نانا بھی بالکل ٹھیک کہتے ہو تھی, پھر پوچھ دے کیوں منو میں دعوت دینا بھی سارے بیٹھو کے اپنی گلا حل پوری کر لو. سارے مذہب میں تو اپنی گلا پوری کر لو. کرشنا دی بھی دوں گا, گوبند سنگھ دی دوں گا, یہی ماننا. بالکل صحیح جانتے ہو. پھر وہ گل پوچھ دے پہلے بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ سے میں نے پیچھے کسی سے کہا تھا آپ آئیں گے. ہاں, ان کے بعد آپ. میں کلکتے سے آیا ہوں, میرا نام عبد القادر ہے. جی. قرآن شریف میں کہا ہے لار بفی ہدی للمتقین, یہ وہ کامل کتاب ہے جو متقیوں کو ہدایت دیتی ہے. تو جو لوگ متقی نہیں انہیں ہدایت کتنی ملے گی؟ ٹھیک ہے, بیٹھ جائیں, آگے آ جائیے ذرا اور سن لیجیے جب تک. متقی سے کیا مراد ہے بتائیے. متقی مانے پرہیزگار, جو لوگ پرہیزگار ہیں. پرہیزگار سے آپ نے ترجمہ یوں ہی کر لیا نا. تقویٰ کہتے ہیں خدا بچنے والے کو, بچنا, فلاں سے بچو, اتقے کہتے ہیں اس کے لیے عرب. اور تقویٰ کا معنی ہے بچنا. اور بچنا جو ہے وہ مختلف معنی میں استعمال ہو سکتا ہے. اس کا معنی کسی ایک چیز کے لیے محدود نہیں ہے. پر وہ لوگ جو جھوٹ سے بچتے ہیں اور سچائی سے وابستہ ہوتے ہیں, ہدایت ہمیشہ وہی پایا کرتے ہیں. تو تقویٰ کی ابتدائی تعریف یہ ہے
کہ وہ شخص جو فطرتاً سچا ہو جب وہ اندھیرے کو دیکھے تو جرأت رکھتا ہو کہ اندھیرا کہے اس کو، جب وہ روشنی کو دیکھے تو روشنی کہے اور جھوٹ سے بچے. ہدایت ہمیشہ وہی پاتا ہے. بس ابتدائی تعریف تقویٰ کی یہاں ثابت آتی ہے، لیکن اس کے علاوہ تقویٰ کی بلند تعریفیں بھی ہیں جن کا اطلاق اگلی منازل سے ہے. تقویٰ کی اعلیٰ تعریف یہ ہے کہ ہر ایسے مقام سے بچے جہاں خدا کی ناپسندیدگی کی نظر پڑتی ہو، ہر ایسے مقام سے بچے جس پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہو. تو اس میں ساری شریعت آ جاتی ہے. یہ جو دوسرے معنی ہیں یہ سکھائے بغیر نہیں آتے، لیکن سیکھنے کے لیے ابتدائی کورس پہ پورا اترنا ضروری ہے، جس کو کہتے ہیں انٹرنس کا امتحان. تو قرآن کریم نے انٹرنس کا امتحان بہت ہی شاندار رکھا. فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب میں داخل ہوتے ہو تو ٹیڑھی طبیعتیں لے کر جھوٹ لے کر تم داخل ہی نہیں ہو سکتے. تمہیں یہاں سے داخلے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، باہر ہی بیٹھے رہو. اگر اس مکتب میں داخل ہونا ہے تو اس کی ابتدائی شرط یہ ہے کہ تم سچ کے ساتھ آؤ، سچے دل کے ساتھ آؤ، اس نیت کے ساتھ آؤ کہ جہاں سچائی دیکھو گے اس کو قبول کرو گے، پھر تمہارے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے اور کوئی شک نہیں. اگر ٹیڑھے دل لے کر آؤ گے تو شک رہے گا. چنانچہ وہ مسلمان جو ٹیڑھا دل بھی رکھتے ہوں، ٹیڑھی نیتیں رکھتے ہوں، قرآن کریم کی انہی آیات سے جو دوسروں کے لیے ہدایت ہیں غلط مطلب بھی نکالتے رہتے ہیں اور کچھ کا کچھ معنی نکال لیتے ہیں، اور اس کا قصور قرآن کریم کا نہیں. قرآن کریم کے متعلق یہ درست ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جن کے اندر شک ہے وہ اگر داخل ہوں گے تو ان کا اپنا شک ہے جو قرآن سے آئینے کی طرح منعکس ہو کر ان کو دکھائی دے گا. سمجھ گئے؟ حضور ایک ذاتی سوال ہے. فرمائیے. میں کلکتہ میں کراٹے کی تعلیم دیتا ہوں. کیا کرتے ہیں؟ کراٹے کی، جوڈو کراٹے کی تعلیم دیتا ہوں. تو غیر احمدیوں کو دیتا ہوں جس میں لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ لوگ سیکھتے ہیں. خدام کو بھی ٹریننگ دیتا ہوں کلکتہ جماعت میں. تو اگر ہمارے جماعت کے خواتین سیکھنا چاہیں تو کیا انہیں سکھا سکتا ہوں؟ ہماری جماعت کیا کرنا چاہیں؟ جماعت کی خواتین سیکھنا چاہیں، حل تو نہیں ہے. احمدی خواتین کے لیے کچھ حدود ہیں، ان حدود کو پھلانگ کر وہ نہیں حاصل کر سکتی. اس لیے وہاں پاکستان میں بھی ہم نے احمدی جوڈو کراٹے کی لڑکیوں کو کہا کہ وہ لڑکیوں کو سکھائیں. لیکن سوال یہ کہ آغاز کیسے ہوگا؟ آغاز کا بہترین طریق یہ ہے کہ نابالغ بچیوں کو جوڈو کراٹے کی ٹریننگ دی جائے، اور یورپ میں ایسا کیا جا رہا ہے اور وہ زیادہ اچھی ٹریننگ حاصل کر لیتی ہیں. مرد بھی، مرد ہو یا عورت، نابالغ حالت میں اگر یہ ٹریننگ حاصل کی جائے یا کسی بھی جسمانی فن کی مہارت حاصل کی جائے جس کا جسم کی لوچ سے تعلق ہے، تو وہ ایسا طالب علم بہت زیادہ ترقی کرتا ہے بنسبت پختہ عمر میں سیکھنے کے. تو احمدی بچیوں کو آپ ٹریننگ دیں، وہی بچیاں جب سیکھ لیں گی تو اپنی بڑی بہنوں کو، اپنی ماؤں وغیرہ کو، دوسروں کو تربیت دے سکیں گی. کتنی عمر تک سکھا سکتے ہیں؟ نابالغ کی بات میں نے بیان کی ہے، جب اس میں جنسیات کی تمیز کا شعور پیدا نہ ہوا ہو. جی ایک منٹ، آپ اس کے بعد آپ پھر آپ کی طرف. اور اب 7 منٹ کے اندر جو پوچھنا ہے پوچھ لیجئے، باقی مدارس انشاءاللہ قادیان میں بھی ہوں گی. حضور میرا نام عاشق حسین ہے، میں کشمیر کا رہنے والا ہوں. جی. مجھے میرے عزیز دوست تنویر احمد خان صاحب اور مولوی نیاز صاحب نے ملاقات کے بعد بتایا تھا کہ آپ زیر تبلیغ ہیں، دعا کروں. ہاں وہی ہیں آپ. میں ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں، جہاد کس سے کہتے ہیں اور جہاد کی کتنی قسمیں ہیں؟ جہاد کی اول قسم تو وہ ہے جس کو قرآن کریم نے اس آیت میں بیان فرمایا، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جَهَادًا كَبِيرًا، کہ قرآن کے ذریعے
جہاد کبیر کرو. تو جہاد کبیر یہ سب سے بڑا عظیم جہاد جو ہے وہ قرآن کریم کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانا ہے. جہاد صغیر اس کے مقابل پر نمبر 2 درجے کا نفس کا جہاد ہے, اور وہ بھی ظاہری تلوار کے جہاد سے افضل ہے. نمبر 3 درجے کا جہاد وہ ہے جبکہ مذہب کے اختلاف کے نتیجے میں آپ پر کوئی دشمن تلوار اٹھائے اور آپ مجبور ہو جائیں تلوار سے اس کا جواب دینے پر, یہ بھی جہاد کی قسم میں داخل ہے. لیکن قرآن کریم نے جب پہلی دفعہ اجازت دی تو وہاں اس کو جہاد قرار نہیں دیا بلکہ قتال قرار دیا ہے. قتال. چنانچہ سورہ جمعہ میں یہ آیت ہے جہاں پہلی دفعہ اجازت ملی ہے, جس کو ہم جہاد سمجھتے ہیں, صرف جہاد جس کو بعض علماء سمجھتے ہیں, فرمایا وَأُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. تمام علماء اس پہ متفق ہیں کہ یہ سورہ حج کی وہ آیت ہے جس نے پہلی مرتبہ ان کے نزدیک جہاد کی اجازت دی, مگر لفظ جہاد استعمال نہیں ہوا, قتال کا لفظ ہے. فرمایا ان لوگوں کو مقابل پر تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے جن کے خلاف دشمنوں نے پہلے سے تلوار اٹھا رکھی ہے, اور اللہ اس اجازت کے ساتھ یہ یقین دلاتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر قادر ہے. تو وہ جہاد کی قسم جس کو قتال کہا گیا ہے وہ مشروط ہے. مشروط اس بات پر ہے کہ دشمن پہلے ظاہری ہتھیاروں کے ذریعے تمہارے اوپر حملہ کرے اور جبر میں پہل کرے. ہر قسم کے جہاد میں بنیادی روح اور بنیادی فلسفہ انصاف کا ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ دشمن جس ہتھیار سے تم پر حملہ آور ہوتا ہے تمہیں حق ہے کہ اسی ہتھیار کو اس کے خلاف استعمال کرو. اگر دشمن دلائل کی روح سے آتا ہے تو دلائل کی روح سے مقابلہ کرو. اگر دشمن نصائح کے ذریعے حملہ کرتا ہے بہتر نصائح کے ذریعے اس کو جواب دو. اگر دشمن تلوار اٹھاتا ہے تو قرآن کہتا ہے تمہارا بنیادی حق ہے کہ تلوار کے مقابلے پر تلوار اٹھاؤ. اس میں جہاد کی ساری قسمیں آ جاتی ہیں, لیکن بیچ کی قسم جو ہے نفس کے خلاف جہاد, اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ملتا ہے. ایک دفعہ غزوے کے بعد واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اب جہاد صغیر سے جہاد کبیر کی طرف لوٹ رہے ہیں, یعنی اپنے نفوس کی تربیت کا جہاد اور تبلیغ کا جہاد. تو ان دونوں جہادوں کو اس حدیث نے تلوار کے جہاد سے افضل قرار دے دیا. پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہتر کہتے ہیں اور افضل قرار دے رہے ہیں تو کون ہوتا ہے اس کو ادنا قرار دینے والا؟ سمجھ گئے؟ لیکن اصطلاح جہاد کی ان معنوں میں لازماً مذہبی اختلاف کے نتیجے پر رونما ہونے والی لڑائی پر صادق آئے گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمانوں کو دوسری لڑائیوں کی اجازت نہیں ہے, مگر دوسری لڑائیوں کو جہاد کہنے کا جو شوق چل رہا ہوا ہے یہ درست نہیں ہے. اس کی کوئی سند قرآن کریم میں نہیں ہے. بس اب کشمیر کا لفظ ہے, کشمیر کی لڑائی ہو رہی ہے, وہ ایک جنگ آزادی ہے, اس کا سیاسی ایک جواز پیش کیا جاتا ہے, اس کو دینی معنوں میں جہاد قرار دینا درست نہیں ہے. اس لیے وہ جہاد جو ہے وہ اور معنوں میں جہاد ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا اطلاق دراصل دنیا کے ہر انسان پر برابر ہوتا ہے, مسلمان غیر مسلم کا فرق نہیں. جو شخص اپنے حق کی حفاظت میں مارا جاتا ہے اس کو بھی ایک قسم کا شہید قرار دیا, جو شخص ڈوب جاتا ہے اس کو بھی شہید قرار دیا. تو اب ڈوب کر مرنے والے ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, فاسق فاجر مسلمان بھی ہیں, ڈوب کے مرتے ہیں, وہ سارے شہید ہو جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایک غیر معمولی ممتاز رنگ میں باقی موتوں سے الگ موت واقع ہوئی, اس لیے اس کو شہید کا لقب دے دیا گیا.
مگر اصطلاح میں شہید وہ نہیں ہے. سمجھیں؟ اصطلاح میں وہی شہید ہے جو دین کی خاطر لڑتا ہے. بس جہاد بھی عمومی معنوں میں آپ کشمیر پر اطلاق کر دیں یا کسی راجپوتانے پر اطلاق کر دیں، یہ آپ کا ذوقی مسئلہ ہے. شرعی اصطلاح میں وہی جہاد ہے جس کی قرآن نے تعریف کی ہے کہ اگر مذہبی عقائد پر عمل کرنے سے تمہیں کوئی قوم روکتی ہے اور اس میں تلوار سے کام لیتی ہے اور تمہیں سزا دیتی ہے اگر تم اپنے مذہبی عقائد پر عمل کرتے ہو، پھر اگر تم لڑتے ہو تو اس کا نام جہاد ہے. اور اس جہاد کی ایک پہچان رکھ دی، اس سے ہر کس و ناقص اس کو پہچان سکتا ہے. وہ یہ ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. جس کو خدا جہاد کی اجازت دیتا ہے اسے غالب بھی کر کے دکھائے گا، کیونکہ اس کے پاس طاقت ہے. یہ شرط اگر پوری آتی ہے کہیں تو حق ہے کہ اس کو بے شک شمار کرو، خواہ وہ جہاد ہو یا نہ ہو. کچھ اس وجہ تو موجود ہے نا اس کو جہاد قرار دینے کی. اگر صادقی نہ آئے تو اس کو جہاد کیسے قرار دے سکتے ہو؟ ایک فلسطینی میرے پاس آئے بڑے جوشیلے، انہوں نے کہا کہ بتاؤ، ہمیں پتہ لگا تمہیں یہ کہتے ہو وہ کہتے ہو، بتاؤ فلسطین کا جہاد ہے کہ نہیں، آزادی فلسطین کا. میں نے کہا قرآن کی روح سے تو نہیں بنتا. بڑا اس کو طے شعارت تھے، وہ کہتے کیا مطلب ہے، کس طرح نہیں بنتا؟ میں نے کہا قرآن کریم نے جہاں جہاد کی اجازت دی ہے تمہیں علم ہے؟ ہاں. میں نے کہا سورہ حج کی یہ آیت ہے کہ نہیں؟ ساتھ ہی یہ فرمایا میں اجازت دیتا ہوں اس شرط اور اس وعدے کے ساتھ ان اللہ علی نصرہم لقدیر، خدا تمہیں کمزور دیکھتے ہوئے بھی تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں ضرور فتح دے گا اور اس بات پر قادر ہے. میں نے کہا کتنے محاذوں میں تمہیں یہودیوں پر فتح حاصل ہوئی ہے بتاؤ؟ خدا جھوٹ بولتا ہے؟ جہاد پر ٹکرا دیا اور مدد کے وقت ہاتھ کھینچ لی، یہ کچھ شرافت ہے؟ کہ تو انسان بھی ایسی حرکت کرے تو تم اس سے منہ پھیر لو گے. کیسے اس خدا کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں ایک دفعہ کہتا ہے لڑو پرواہ نہ کرو میں تمہارے پیچھے ہوں، اور جب مار پڑنے کا وقت ہے تو پیچھے دیکھو وہاں ہے ہی کوئی نہیں. میں نے کہا یہ وہی خدا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا اور ہر دفعہ سچا ثابت کر دکھایا، ہر کمزوری کی حالت کو غلبے میں تبدیل کر دیا. آپ کے غلام جب روما سے ٹکرائے ہیں تو اس پر بھی فتح حاصل ہوئی، جب کیسے وہ کسرا کی طاقت سے ٹکرائے ہیں اس پر بھی فتح حاصل ہوئی. نظر آتا تھا کہ کوئی پیچھے سچا وعدہ کرنے والا ہے. تمہاری دفعہ کہاں گیا وہ؟ تو اگر وہ جہاد تھا تو یہ نہیں ہے، اور اگر وہ خدا تھا تو پھر تمہارا خدا وہ نہیں ہے. سمجھ گئے؟ تو جہاد کی ایک ایسی تعریف قرآن نے کر دی جو دکھائی دیتی ہے صادق ہوتی آتی ہوئی. ایک اور سوال جی، ایک اور سوال. ہاں جی فرمائیے. قرآن مجید کا ہر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو جاتا ہے، صرف سورہ توبہ ہے ہاں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی مختلف علماء نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ سورت پہلی سورت کا حصہ ہے، سب چیپٹر تھا اس لیے بسم اللہ اس میں نہیں آئی. بعض کہتے ہیں کہ ناراضگی کا اظہار ہے بعض شریروں سے، اور چونکہ رحمان الرحیم میں مغفرت کا پہلو غالب ہے اس لیے ان کا نہیں ذکر کیا. لیکن جہاں تک بسم اللہ کو نظر انداز کرنے کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے حکمت سے اور طرح اس کو پورا کر دیا. ایک صورت میں 2 دفعہ بسم اللہ آ گئی. 114 صورتیں ہیں 114 تو 114 بسم اللہ ہیں. صرف ایک جگہ شروع میں نہیں دی، اس کو کمی کو پورا کرنے کے لیے دوسری جگہ دے دیا تاکہ مومنوں کے دل میں جو یہ خلش ہو کہ ایک جگہ خدا ناراض سب سے ہے، گویا کہ ان کو بتایا تم سے نہیں، جن لوگوں کا ذکر تھا ان سے میں ناراض ہوں، اور تمہاری بسم اللہ میں تمہیں دوبارہ دے دیتا ہوں. ایک صورت میں 2 مرتبہ دے دی. سمجھ گیا؟ نحل میں ہے یہ 2 مرتبہ یا حضرت سلیمان نے بھی ہاں وہ اس میں بسم اللہ ورنہ وہ بسم اللہ الرحمن میں اسی کا ذکر کر رہا ہوں. اور فرمائیے. اچھا اب وقت تو ہو چکا ہے، اس کے اوپر 5 منٹ ہو چکے ہیں. جنہوں نے ہاتھ پہلے کھڑے کیے تھے اس وقت آپ کا تو ہو چکا، وہ آپ نے کیا تھا، ایک اور دوست نے بھی کیا تھا. آپ نے پہلے آپ آئیے، پھر آپ، اس کے بعد یہ مجلس آج کے لیے برخاست، اور باقی انشاءاللہ قادیان میں. ٹھیک ہے؟ السلام علیکم. مجھے مسعود قمر صدیقی کہتا ہے، میرٹھ سے حاضر ہوں.
क्या है? मसूद कमर सिद्दीकी मेरठ से। जी जी, नूरुद्दीन साहब के बेटे हैं। अच्छा ठीक है। हुजूर, ये नमाज कसर जो होती है तो ये सफ़र के दौरान कितनी दूरी पर होती है, और ये अगर ट्रेन से सफ़र करें तो ट्रेन में शुरू हो जाती है या बस में भी शुरू होती है, नहीं होती, इसके बारे में ज़रा। देखें, ट्रेन और बस तो उस ज़माने में हुआ ही नहीं करते थे कि उस नमाज कसर की इजाज़त मिली थी। तो जो चीज़ पैदा नहीं हुई थी उसके मुतालिक हम हुक्म कैसे लगा सकते हैं कि वहाँ और हुक्म आया होगा, यहाँ और हुक्म आया होगा? क्योंकि सवाल अबस और लगब है। ये सवाल सिर्फ ये होना चाहिए कि आजकल सवारी के अतवार बदल गए, रफ्तारें बदल गई, सफ़र का लफ्ज़ किस फासले पर इतलाक़ पाएगा और कितने फासले पर इतलाक़ पाएगा, ये है जो एक सवाल है जिसका हक़ है। इसका जवाब अगर आप मैकेनिकली देंगे कि जिस तरह पहले ज़माने में होता था कि 14 मील या मंजिल का सफ़र है, तो उसमें आप फंस जाएंगे मखमसे में और बहुत ही मुश्किल पड़ेगी कि हवाई जहाज़ के लिए और पैमाना और मोटर के लिए और पैमाना और घोड़े के लिए और पैमाना, ये क्या मज़हब हुआ फिर? इसलिए जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक़ है, मेरी फ़हम का ताल्लुक़ है, इसका जवाब मैं वही दूंगा जो पहले मैंने दिया था कि सबसे आला नफ्स का फतवा है। एक शख्स जब मुसाफरी की हालत में हो तो उसका दिल उसको बताता है कि वो मुसाफिर है, खा वो सहूलत से सफ़र कर रहा हो या तकलीफ से सफ़र कर रहा हो। एक शख्स जो मुसाफरी की हालत में नहीं है उसका दिल बता रहा होता है खा कितना लंबा फैसला तय करे। मसलन एक ट्रिप के लिए, दिन भर की ट्रिप के लिए हम शिकार पर बाहर निकलते हैं और रात को वापस आ जाते हैं। आजकल की तेज़ रफ्तारी के ज़माने में 50 मील 100 मील का सफ़र करके वापस आ जाएं, आपका दिल कहेगा कि ये सफ़र नहीं है, एक मशगला है जो क़याम के दौरान मैंने इख्तियार किया है। और बाज़ दफ़ा सफ़र पर रवाना होते हैं, आप 10 मील पर भी पड़ाव कर दें तो आपका दिल बता रहा होगा कि है ये सफ़र, मैं सफ़र की नीयत से निकला हूँ, मेरी मुसाफरी की हालत है। तो बजाय इसके कि आप मुझसे एक ऐसा जवाब लें जो रस्मी हो और उसका इतलाक़ करना मुश्किल हो, सबसे आसान यही जवाब है कि अपने नफ्स से पूछें आप सफ़र की हालत में हैं कि नहीं। समझ गए? और आपका नफ्स आपको ठीक बताएगा, और जहाँ गलत बताएगा उस पर आप पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि अपनी तरफ से आपने सच्चाई से फैसला किया होगा। एक सवाल और हुजूर, जैसे अहमदियों में यह है कि जनाजे की नमाज में शरीक नहीं हो सकते गैर अहमदी लोग। गैर अहमदी की नहीं, हज़रत साहब ने कहीं नहीं फरमाया अहमदी और गैर अहमदी का लफ्ज़ ही नहीं उठाया। आपने फरमाया जो मेरा मुकज़्ज़िब मुकफ़िर है उसकी नमाज नहीं पढ़नी। अच्छा, उसी तरह और जो इतनी जुर्रत अखलाकी रखता हो कि मजलिस में लोगों के सामने कह दे कि मैं हज़रत मिर्ज़ा साहब को झूठा और काफिर नहीं समझता बल्कि सच्चा मानता हूँ, खा तफसील में इख्तलाफ हो, उसकी बेशक जनाजा पढ़ लो, नमाज जनाजा पढ़ लो। इसका मतलब है अहमदी गैर अहमदी का फ़र्क ही मसनूई है। मुकज़्ज़िब और मौजूद का फ़र्क रहेगा बस। खा बैत ना की हो, अगर वो मुकफ़िर नहीं है मौजूद है तो उसकी जनाजा हो सकती है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि अगर कोई अहमदी लड़की की शादी गैर अहमदियों में हो रही हो तो उसकी शादी में शिरकत कर सकते हैं अहमदी लोग या नहीं? अहमदी लड़की की शादी गैर अहमदी में हो, सोशल एतबार से उसमें शिरकत हो सकती है, मगर उस लड़की को फिर आप निज़ाम जमात खिलाफत से वाबस्ता नहीं समझ सकते। अगर उस रिश्ते में दूसरे मुमिद और मुआविन हुए हों जानते हुए कि हज़रत मसीह मौऊद इस्लाम की तालीम के ख़िलाफ़ ये कर रही है तो उनके ख़िलाफ़ निज़ाम जमात ताज़ीरी कार्रवाई करेगा। लेकिन एक बाप है जिसकी बेटी कहती है मैं अहमदी नहीं, जिसकी बेटी कहती है मुझे हज़रत इस्लाम की तालीम की परवाह नहीं, मैं शामिल होती हूँ, उसके बाप का ये हक़ नहीं है कि उससे उसके हकूक़ छीन ले जो बेटी के बाप पर होते हैं। समझ गए हैं? बस जमात अहमदिया का मौक़िफ़ मसलक यही है कि वो लड़की जो अपने आप को अहमदी कहती है और कहती है कि मैं अहमदी हूँ और फिर मैं नाफरमानी करती हूँ, उसके साथ उसको सजा दी जाती है इन मानों में कि उससे सोशल ताल्लुकात हम नहीं बढ़ाते, हम नापसंदीदगी का इज़हार करते हैं।
جو اپنے آپ کو غیر احمدی کہہ کر کرتی ہے اس کے تمام رسومات میں شامل ہونا جائز ہے، بلکہ انسانی حقوق کا تقاضا ہے کہ شامل ہوا جائے. سمجھ گئے؟ السلام علیکم. سوال کیا ہے؟ آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں کانپور کا بشیر احمد نام ہے آپ کا؟ نہیں، آفتاب آفتاب احمد خان. جی، آپ قادیان کی درویش کی بیٹی سے بھی آئے ہوں گے، میں جانتا ہوں. شرعی نبوت اور شرعی نبوت اور ذیلی نبوت میں کیا فرق ہے؟ شرعی نبوت اور غیر شرعی نبوت کا تو موازنہ ہے، ذیلی کا نہیں. جی، ذیلی اور معنی رکھتا ہے. شریعت سے شرعی نبوت سے مراد ہے ایسا نبی جس پر خدا تعالیٰ نے اوامر اور مناہی کے ایسے احکام جاری فرمائے ہوں جو اس سے پہلے اس شریعت میں نہ ہوں جس کا وہ تابع تھا. گویا شریعت تبدیل ہو رہی ہو، لیکن اگر اوامر و نواہی اسی شریعت کے مطابق ہوں جس پر وہ عمل پیرا ہے تو وہ شرعی نبی نہیں کہلائے گا. مثلا اگر کسی کو یہ وحی ہو کہ اٹھ اور نماز پڑھ تو اس کو آپ شرعی نبی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پہلے ہی اس کا ایمان ایسی شریعت پر ہے جس میں یہ وحی موجود ہے. شرعی نبی وہ کہلائے گا جس کو یہ وحی ہو کہ نماز نہ پڑھ. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر شرعی نبوت ہونے، نبی ہونے کا دعویٰ کا الزام لگانے والے احمقانہ بات کرتے ہیں. اگر وہ یہ ثابت کرتے کہ مسیح موعود علیہ السلام کو ایسی وحی ہوئی تھی جس نے شریعت قرآنی کے کسی شوشے کو منسوخ کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر وہ الزام درست ہوتا. اگر وہ یہ کہیں کہ ان پر وہی آیت نازل ہوئی ہے جو قرآن کریم میں ہے اور شریعت سے تعلق رکھتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس پر تو ایمان تھا، اس کی تائید ہوئی نہ کہ مخالفت ہوئی، بس آپ غیر شرعی میں بھی رہے اس کے باوجود. سمجھ گئے ہیں؟ اگر اسی نقطۂ نگاہ سے آپ نے سوال کیا تھا تو جواب آ گیا ہے. اگر کوئی اور مراد تھی تو واضح کیجیے. نبوت میرا مطلب تھا جیسے کتنے پرکار کی ہوتی ہے، جس طرح کیا کتنے طرح کی ہوتی ہے، ذیلی نبوت ہے اور شرعی. دیکھیں، نبوت کی قسمیں جتنی بھی ہوں اس سے بحث نہیں ہے. نبوت کی بنیادی تعریف کیا ہے اس کو اگر آپ سمجھ لیں تو پھر ہمیں کیا غرض ہے کہ اس بحث میں پڑھیں کتنی قسمیں ہیں. قسموں میں پڑھ کر کافی الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے. بنیادی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو خود مامور کرے اور اس کو فرمائے کہ تم میری نمائندگی میں لوگوں سے کلام کرو، اور اس کا ماننا فرض کر دے. یہ بنیادی شرط ہے نبوت کی، جو ہر قسم میں آپ کو موجود دکھائی دے گی. اگر کہیں نہیں ہوگی تو وہ نبوت نہیں ہے. سمجھ گئے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو فی الحال سر دست تھوڑی دیر کے لیے ذہن سے الگ رکھیے. غیر احمدی مولویوں سے آپ یہ سوال کر کے دیکھیے کہ کیا امام مہدی کو خدا خود بنائے گا یا ووٹوں سے منتخب ہوگا، یا اپنے نفس کی خواہش سے امامت کا دعویٰ کرے گا؟ کیا جواب ہوگا ان کا؟ لازماً یہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ خود امام مہدی کو امام بنائے گا اور بتائے گا کہ میں تجھے امام بناتا ہوں. اس کے بغیر امام مہدی نہیں بن سکتا. اگلا سوال یہ کیجیے کہ پھر خود امام بنا کر لوگوں کو اجازت دے گا کہ چاہو تو مانو چاہو تو نہ مانو؟ اس کے سوا جواب ہو ہی نہیں سکتا، ہرگز نہیں. جس کو خدا امام بنائے ہوتا کون ہے اس کا انکار کرنے والا. اب آپ ان سے پوچھئے کہ قرآن کریم نے جہاں ایمانیات کا ذکر فرمایا ہے کہ ان باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں مختلف قسم کی انواع کا ذکر ہے اور ہر ایک میں سے ایک نوع کو اختیار کیا گیا ہے. اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا اور کوئی ہم جنس نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے. کہ فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ ان کی اپنی ایک نوع ہے جو خدا سے الگ ہے. کتب پر ایمان لانا ضروری ہے، جو اپنی ایک نوع ہے، نہ وہ فرشتے ہیں نہ وہ خدا ہے. رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کی اپنی ایک نوع ہے.
اور ایمان بالآخرہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان میں سے انسانوں میں سے کس پر ایمان لانا ضروری قرار دیا؟ رسولوں پر یا غیر رسولوں پر بھی؟ رسولوں. ان کے سوا کسی پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے نا؟ سبحان اللہ، کیا مطلب ہے؟ سمجھ گئے؟ مولوی سے کہیں بتاؤ غیر رسول پر ایمان لانا ضروری کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن اور حدیث سے ثابت کرو. اور امام مہدی پر ایمان لانا تم ضروری قرار دیتے ہو، کیوں نبی نہیں مانتے اس کو؟ دونوں شرطیں پوری ہو گئیں. خدا نے خود مقرر فرمایا اور اس پر ایمان لانا لازم قرار دے دیا. اور قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ انسانوں میں سے صرف نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، غیروں پر ضروری نہیں. نہ مانو بے شک نہ مانو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو عملاً ہمارا عقیدہ ایک ہی ہے. غیر احمدی مولوی کا بھی وہی عقیدہ ہے جو ہمارا ہے، صرف نام نہیں رکھتے. وہ بات وہی کہتے ہیں، نام سے ڈرتے ہیں. یہ آخری سوال تھا، اس لیے اس کے بعد میں وہ لطیفہ سنا دیتا ہوں جو میں پاکستان میں ذکر کیا کرتا تھا مولویوں کے سوالوں کے جواب میں، اور اس سے ذرا مجلس ذرا کھل اٹھتی ہے. اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ ہمارا عقیدہ ایک ہی ہے، صرف نام کا فرق ہے. جو ہم سچے ہیں، ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں اس کو بیان کرنے کی جرات رکھتے ہیں، اس کا جو نام ہونا چاہیے وہی بتاتے ہیں. وہ شخص جس میں یہ دو شرطیں پائی جائیں وہ نبی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. یعنی خدا نے اسے خود کھڑا کیا ہو اور اس پر ایمان لانا ضروری قرار دیا ہو. اس قاعدہ کلیہ میں ایک بھی استثناء نہیں نظر آئے. ہمارے اور دونوں کے درمیان اس کا مشترک ہونا لازمی ہے. اب امام مہدی کو وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ خدا نے بنایا اور اس پر ایمان لانا ضروری، ہم بھی یہی مانتے ہیں. اس کا لازمی نتیجہ نکلا کہ وہ نبی ہے. یہ نہیں مانتے، وہ ڈرتے ہیں کہتے ہوئے. نبی کی تعریف صادق آتی ہے لیکن کہتے ہوئے ڈرتے ہیں. انسان کی تعریف ہے حیوان ناطق، یہ وہ مانتے ہیں. لیکن ایک انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں لیکن انسان کہنے سے ڈرتے ہیں. یہ ان کی مثال صادق آتی ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بادشاہ تھا، اس کو ایک گھوڑا بہت پیارا تھا. اس نے اعلان کر دی، وہ ایک دفعہ بیمار ہو گیا، بہت بیمار ہوا. اس نے اعلان کیا کہ جو بدبخت آ کر مجھے یہ خبر دے گا کہ یہ گھوڑا مر گیا ہے میں اس کو قتل کر دوں گا. بڑی مشکل پڑ گئی. وہ جب سب عاجز آ گیا اور گھوڑا آخر مر گیا تو انہوں نے ترکیب سوچی یہ کہ کسی چلتے پھرتے مسافر کو پکڑ لو اور اس کو کہو کہ جا کے بادشاہ کو اطلاع کرے. انہوں نے ایک اسی طرح جس سے جٹ بیٹھے ہوئے نا ہمارے سامنے، دیکھنے میں بڑے سادہ لیکن اندر سے بڑے ہوشیار، ایسے آدمی کو پکڑ لیا. اس نے کہا مجھے کیوں مرواتے ہو، میرے کیا قصور ہے، جاؤ تمہاری ذمہ داری ہے. انہوں نے کہا نہیں، تم نے صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے ہاتھوں مارے جانا ہے یا بادشاہ کے ہاتھوں. جاتے ہو تو بادشاہ کے ہاتھوں مارے جاؤ گے، نہیں جاتے تو ہمارے ہاتھوں. جو بہتر موت سمجھتے ہو قبول کرو، اس نے کہ میں بادشاہ کے ہاتھوں بہتر ہوں. چلا گیا، جا کے کہا کہ بادشاہ سلامت، مبارک ہو، بہت بہت بڑی خوشخبری لے کے آئے. اس نے کہا کیا خوشخبری؟ اس نے کہا آپ کا گھوڑا بیمار تھا نا، وہ میل میل تک اس کے تڑپنے کی آواز آتی تھی، زمین دہلتی تھی، اتنا تکلیف میں تھا. اب میں قریب جا کے دیکھا ہے وہاں بھی آواز نہیں آ رہی، بڑے سکون میں ہے. کہ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی لگتا ہے ڈھول بج رہا ہے. میں نے کان لگا کے دیکھا ہے کوئی آواز نہیں. سانس ایسا خطرناک تھا کہ جیسے آرے چل رہے ہیں اور اب آ ہی نہیں رہا، اتنا امن میں آ گیا. بادشاہ نے کہا خبیث یہ کیوں نہیں کہتے کہ مر گیا ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ آپ فرما رہا میں میری مجال ہے. تو یہ سچ بولنے کا کام انہوں نے ہمارے سے بہت کر دیا ہے. جب ہم کہتے ہیں آپ فرماتے ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن تعریف وہی ہے جو ہماری ہے، اس میں کوئی فرق نہیں.